آپ سے آپ ہی سے ہے کہ جب ویک ڈیز میں اور ایسے ویدر میں مجلس ہوا کریں اور سال میں عام دنوں میں جو نماز کے لیے آپ حضرات چیئر آگے لاتے ہیں اس کو وہیں پہ رکھ دیا کریں اور اسی پہ بیٹھا کریں، اس اعتبار سے کہ یہ ہال تو بہت بڑا اور عام دنوں کی مجالس میں اتنے مومنین نہیں آتے ہیں، اور پھر اگر ویدر خراب ہو تو اور بھی مومن کم ہو جاتے ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میڈیا پر آنے کی وجہ سے ایک آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ اسٹوڈیو میں بعض اوقات بالکل ہم اکیلے ہوتے ہیں، کیمرہ مین بھی دیوار کے گلاس کے پیچھے ہوتا، تو مجمع ہو کہ نہ ہو مجلس تو ہماری بغیر کسی قسم کے پرابلم کے بڑے کمفرٹیبلی میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن بہرحال ایک ماحول مجلس کا ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ ایک طرف، کچھ لوگ ایک طرف، کچھ لوگ ایک طرف۔ کربلا کی شام غریبہ امام زادے جس طرح بکھر کے رہ گئے تھے، وہ شام غریبہ ہی کا ماحول ہوتا، وہ یہ روزانہ کی مجلس کو شام غریبہ نہ بنایا کریں۔ میرے لیے یہ اعلان نہیں کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے جو میرے بعد آئیں گے، چونکہ آج مجلس سے پہلے مجلس کا پارٹ بنا کر کوسچن آنسر کا سیشن بھی رکھا گیا، اور اس سے جو میرے پرانے پریویس وزٹ تھے اس کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اتنے سارے سوال بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ ایک سیشن میں وہ مکمل نہیں ہو پاتے، تو شاید یہ 2 دن کا کوسچن آنسر کا سیشن ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ٹائم بچانے کے لیے ڈائریکٹ کوسچن آنسر پہ آ جاؤں، 2 گزارشات بہت مختصر کر دوں۔ نمبر 1، کربلا میں شام غریبہ میں جب آخری خیمہ جلا تو یہ شہزادی زینب نے ایک سنت و طریقہ قائم کیا کہ پہلے مسئلہ پوچھو اس کے بعد عمل کرو، اور اس میں بھی باوجود یہ کہ زینب کبریٰ آج کے بڑے سے بڑے مرجع سے زیادہ علم رکھتی ہیں، یعنی یہ جملہ بھی ایک طرح کی انسلٹ لگتا، علم کے اعتبار سے معصومین کے بعد شہزادی زینب کا علم تھا، اس کے باوجود جملہ یہ کہا کہ پہلے میں اپنے امام سے پوچھوں گی جو اس وقت کا میرا امام۔ ایک پیغام ہے کہ مسئلہ بھی پوچھو تو اپنے مرجع سے ہی پوچھنا ہے، ہر آئے گئے سے نہیں۔ اور دوسری گزارش یہ کہ آج کے مجلس کا جو سبجیکٹ بنے گا کوسچن آنسر کے بعد، تو اس کا بھی مین میسج یہ ہوگا کہ زمانے کے امام ہم سے جو سب سے بڑی پریپریشن چاہتے ہیں اپنی غیبت میں، وہ یہی ہے کہ ہم اپنا علم زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ اب یہ جو جملہ ہے، پہلا والا جملہ شام غریبہ مسئلہ پوچھنا ہر آدمی جانتا، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے روایت سن رہے ہیں، بلکہ ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے ماں کی گود میں، بلکہ ماں کے رحم کے اندر بھی یہ روایت آپ نے سنی۔ دوسرا والا جملہ کہ امام زمانہ کو جو سب سے بڑی ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے وہ مجلس کے اندر ذرا تفصیل سے آئے گی۔ تو کربلا سے لے کے امام زمانہ تک یہ ہے شیعت، اور یہ دونوں کا میسج یہی جو اب سلسلہ شروع ہو رہا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات یا اگر کوئی لیڈیز ہیں تو ان سے کوئی سوال لوں، آلریڈی میرے پاس کوئی 4 5 6 سوال تو آ چکے ہیں، چنانچہ میں وہیں سے اسٹارٹ کر رہا ہوں، اور آج یہ آپ کو شیورٹی دلاتے ہوئے کہ اگر کچھ سوالات رہ گئے تو کل کے دن بھی یہ سیشن اسی طرح سے کنٹینیو ہوگا۔ ہاں، اب اگر سوال اتنے زیادہ ہوئے 2 سیشن میں بھی مکمل نہ ہوئے تو پھر تو مجبوری ہے آپ حضرات کی دعا چاہیے ہوگی کہ میں پھر اپنی زندگی میں ایک وزٹ یہاں کا اور کر سکوں۔ البتہ خالی دعا سے تو کام نہیں چلتا نا، ایفرٹس بھی کرنا ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ آپ حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں۔ میں تو جہاں جاتا ہوں کوسچن آنسر کا سیشن کرتا ہی کرتا ہوں،
حتیٰ پہلے 10 دن کے مجلسوں میں جہاں کوئی اور سبجیکٹ اچھا نہیں لگتا، وہاں بھی اگر آپ میرے اشرے آن لائن دیکھیں گے تو جو ویکینڈ آتا ہے کبھی کبھار تو شب عاشور بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ایک سیشن ضرور ہے۔ تو میں تو جہاں جاؤں گا یہ سلسلہ رہے گا، لیکن اگر آپ یہ فیل کریں کہ بہت سارے آپ کے سوالات رہ گئے ہیں تو پھر آپ کو کوشش بھی کرنا ہے اور آپ کو دعا بھی مانگنا۔ لیکن ٹائم ویسٹ کیوں کیا جائے؟ سوال نمبر 1، جو چیز کل میں اپنی مجلس میں ڈسکس ہی نہیں کر رہا تھا، اسی کے بارے میں 2-3 مومنین نے مجلس کے بعد مصافحہ کرتے ہوئے سوال کر لیا۔ کل میں مرجعیت پہ نہیں پڑھ رہا تھا، کل میری اسپیچ ہسٹری آف مرجعیت نہیں تھی، کل اپنے مراجع کے حالات میں بیان نہیں کر رہا تھا، کل تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں نے ایک اعتراض کیا، کچھ لوگوں نے بس وہ اعتراض کیا، وہ میں نے ڈسکس کیا۔ اب اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ اس کا جواب کیا، جیسے بہت آج کل کرنٹ ایشوز میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، ایران پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، یمن پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، ہر ایک کا جواب نہیں دیا جاتا، لوگ میری اردو نہیں سمجھ پائے۔ چنانچہ ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ آغا محسن حکیم کے زمانے تک ایک مرجع تھے، اس کے بعد بہت ہونے لگے، جواب نہیں دیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ میں نے کوئی سوال ہی نہیں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ میں جواب دیتا، لیکن اپنی جگہ یہ ایک سوال الگ سے بنا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس میں 2 باتیں میں شروع میں بتا دیتا ہوں، اگرچہ مرجعیت کے موضوع پہ چلا گیا تو اتنے سوالات لوگ کرتے ہیں کہ یہ پورا سیشن اسی میں چلا جائے گا، تو بہت اپنے آپ کو کنٹرول بھی کرتا ہوں۔ اور جو دو پوائنٹس کلیئر کرنا ہے، دونوں کا تعلق 21 سینچری کی پروگریس سے۔ اصول اسلام کا یاد رکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مجبوری میں اجازت ہوتی، جب مجبوری ختم ہو جاتی ہے تو وہ اجازت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل جو میں نے مجلس میں ہی کہا کہ اگر تیمم کی پرمیشن ہے تو اس وقت تک جب تک آپ کے پاس پانی نہ ہو یا آپ کے لیے پانی نقصان دہ نہ ہو، ادھر پانی آپ کو مل گیا یا آپ بیمار تھے اور آپ کو ایسی فیور وغیرہ تھا، اب وہ بیماری ختم ہو گئی، اب تیمم کی اجازت نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ایک تو وہ ہے کہ پرماننٹ پرابلم ہو، ایک ہے کہ نہیں ٹیمپریری کسی کی سرجری ہوئی ہے، کوئی آپریشن ہوا، وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ لیکن جیسے ہی دوبارہ وہ ہیلتھ اس کو مل جائے گی، اب وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب میں نے 6 مہینے نماز بیٹھ کے پڑھی اور وہ نماز صحیح تھی، تو اب اگر میں 7th منتھ میں بھی یہ پڑھ رہا ہوں تو یہ غلط کیوں ہو رہی ہے؟ اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، سرکمسٹانسز اب کچھ اور، اس وقت تم بیمار تھے، اب تم صحت مند۔ آپ ٹریولنگ میں جاتے ہیں، ظہر کی نماز 2 رکعت رہ جاتی، تو اب یہ نہیں ہے کہ جب ٹریولنگ ختم ہو گئی واپس آ گئے تب بھی 2 ہی رکعت پڑھیں گے، یعنی اگزامپل دینا بیکار ہے۔ مجبوری کا مسئلہ الگ ہوتا ہے اور نارمل حالات کا مسئلہ الگ۔ اس سے پہلے یعنی سم ٹائمز اگو، آپ 1400 سال پہلے نہیں، 500 سال نہیں، 100 سال بھی نہیں، 80 70 سال پہلے تک دنیا میں کمیونیکیشن کتنا سلو تھا۔ ایک ہی طریقہ تھا، لوگ خط بھیجتے تھے، اور یہ تھا کہ پھر کوئی بہت ہی ارجنٹ اطلاع ہے تو ٹیلی گرام اور ٹیلی گراف کے ذریعے۔ اب یہ جو آج کی دنیا میں ترقی ہے کہ موبائل بھی ہے، سیل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، سیکنڈز کے اندر ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ جاتی، یہ پہلے نہیں تھا۔ میں مجلس میں اکثر ایک واقعہ پڑھتا ہوں امام زمانہ کے ظہور کو سمجھانے کے لیے، تو چونکہ یہ مجلس نہیں ہے تو خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ 1980 میں کتنا 20-40 سال مکے میں ہمارے ایک مومن کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن تو کیا لیکن ان کے وارثوں کو اطلاع دینا تھی جو پاکستان میں تھے۔ 3 دن لگ گئے، کوئی طریقہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہاں تک نیوز کیسے پہنچائی جائے۔
ٹیلی فون کا انتہائی خراب سسٹم تھا سعودی عرب میں، خط ایک ہفتے میں ایک بار پہنچتا تھا، ٹیلی گرام کا کنسیپٹ نہیں تھا 40 سال پہلے، تو اب تو 100 سال پہلے کی بات کچھ اور ہے۔ یہ ایک پوائنٹ کلیئر ہو جائے تو آئیے اصل سوال کا جواب دوں اور پھر ایک اور اس سے ریلیٹڈ مسئلہ بھی بتا دوں۔ پوری شیعہ تاریخ میں ابو الحسن ابن عقیل عمانی سے لے کر آج تک، اچھا بہت سے لوگوں کو یہی پتہ نہیں کہ جب امام کی غیبت شروع ہوئی تو اس کے بعد ہمارا فرسٹ مرجع کون تھا، اور یہ پتہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلا مرجع کون تھا دوسرا مرجع کون تھا، پوچھا جائے گا تم جب پیدا ہوئے تمہارے بالغ ہونے کے وقت مرجع کون تھا، تم نے اس کی تقلید کی کہ نہیں کی۔ تو اگر نہیں معلوم کہ پہلا مرجع کون ہے تو نو پرابلم، واندہ نہیں۔ ہاں یہ نہیں معلوم کہ پہلا امام کون ہے، آپ کہیں کہ جی جس طرح کرنٹ مرجع، تو کرنٹ امام ہم کو پتا ہے کہ 12ویں ہیں بس، اور کچھ نہیں پتا، وہ پوچھا جائے گا، پورے 12 اماموں کے نام پوچھے جائیں گے، چنانچہ وہ معلوم ہونا ضروری، مرجع کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو وہ جو بات میں نے کہی کل رات کو، جس کی وجہ سے یہ سوال سامنے آیا کہ وہ چیزوں کی تیاری پہلے کریں جو قبر میں پوچھی جائیں، باقی چیزیں بھی انفارمیشن کے لیے آپ حاصل کرتے رہیے، لیکن میں نے ایک لفظ استعمال کیا، لیکن چونکہ یہ لفظ کا پروناؤنسیشن میرا بہت خراب ہے، پرائرٹی آپ دیں گے قبر کے سوال کو۔ پرائرٹی کا مطلب ہی ہے کہ دوسری چیزیں بھی آپ معلوم کریں۔ تو پہلا مرجع ابو الحسن ابن عقیل عمانی حضہ، عمان مسقط کے علاقے کے ایک ہی مرجع آج تک شیعہ تاریخ میں گزرے، انڈیا پاکستان میں تو ایک بھی مرجع نہیں گزرا، مسقط میں ایک، اور وہ پہلے ہی تھے۔ وہاں سے لے کے آج تک کوئی ٹائم پیریڈ ایسا نہیں رہا جب ایک وقت میں ایک مرجع ہو، سوائے شیخ توسی کے 80 سال بعد تک، فرام شیخ توسی سے لے کے 80 سال، وہ زمانہ تھا کہ صرف ایک مرجع تھا، نہیں، مرجع اس وقت بھی بہت تھے، وہ اپنی مرجعیت چھپا کے رکھتے تھے۔ ایک خاص واقعے کی وجہ سے ادھر میں نہیں جاؤں گا، ورنہ پھر یہ کوئسچن آنسر سیشن تقریر بن جائے گی۔ پوری شیعہ تاریخ ہر دور میں 4، 5، 7، 8، 10 مرجع رہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیعت میں آغا حکیم تک ایک مرجع تھا، اس کے بعد کئی ہو گئے، آغا حکیم تک بھی کئی مرجع تھے، بلکہ خود آغا محسن حکیم کی مرجعیت جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت یہ پرابلم انڈیا پاکستان میں آ گیا تھا کہ آغا بروجردی بھی ایک بہت بڑے مرجع، آغا محسن حکیم بھی بہت بڑے مرجع، دونوں برابر کے کس کی تقلید کریں۔ لیکن آغا بروجردی کے بعد صرف آغا حکیم کا نام رہا۔ انہی کے زمانے میں 11 بڑے بڑے مراجع ان کے لیول کے موجود تھے۔ تو سوال یہ بنے گا کہ انڈیا اور پاکستان میں آغا محسن حکیم تک صرف ایک نام آتا تھا، اور پھر اس کے بعد کئی نام آنے لگے، لیکن شیعت میں یعنی ایران، عراق، مڈل ایسٹ، باقی پوری دنیا جہاں جہاں شیعت، وہاں کبھی بھی 5 سے یا 4 سے کم مرجع تو رہی ہی نہیں۔ اب یہ سوال کہ پھر انڈیا پاکستان میں دوسرے نام کیوں نہیں آتے تھے؟ اس زمانے کا کمیونیکیشن اتنا کمزور اور ویک تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا نجف میں کیا ہے، قم میں کیا ہے۔ اگر آپ 60s میں اپنے نانا اور دادا سے ان کی زیارت کا حال سنیں جو 50s اور 60s میں ہوئی تھی، جب لوگ زیارت کے لیے جاتے تب ملتے تھے 4-5 مراجع سے، ہاتھ ملاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، زیارت کرتے تھے، آ جاتے تھے، اور اس وقت ان کو پتا تھا کہ نجف میں مثلا 6 بڑے بڑے مرجع ہیں۔ لیکن چونکہ انڈیا اور پاکستان میں ہر آدمی زیارت پہ نہیں جاتا تھا، اور زیارت پر جانے والے بھی میجورٹی تقلید کو نہیں جانتے تھے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ مرجع ہر زمانے میں 7-8 تو ایک ٹائم میں ایک لیول کے رہیں۔
ہمارے پاس انفارمیشن نہیں آتی تھی، تو وہ ہمارا آبجیکشن بالکل غلط ہے کہ آغا حکیم تک تو ایک مرجع ہے، بعد میں کئی کیسے ہو گئے؟ اس وقت بھی کئی تھے، اور ایران میں اور عراق میں ان سب کی تقلید بھی ہوتی تھی۔ اب میں اس کو جتنا پھیلاؤں گا، کیونکہ یہ میرا بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے، ایک تو مرجعیت، پھر ہسٹری، اور پھر آغا محسن حکیم اور آغا بروجردی کے حالات، اس لیے میں خود اپنے آپ کو روک رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کر دوں، انڈیا اور پاکستان میں 40s تک وہ ایک مرجع کی بھی تقلید نہیں ہوتی تھی۔ چلے بعد میں آغا ابوالحسن اصفہانی ہمارے وہ مرجع ہیں جن کا 1935 سے 45 تک 10 سال مرجعیت کا پیریڈ رہا ہے، 35 سے سٹارٹ ہوا ہے، آغا ابوالحسن الاصفہانی، جنہوں نے یمن کے 10,000 زیدی شیعوں کو وادی السلام کے قبرستان میں امام زمانہ کی زیارت کروا کے شیعہ کیا، وہ آغا اصفہانی۔ وادی السلام میں ہم جاتے ہیں نجف کی زیارت میں، تو جناب صالح اور جناب ہود کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ واپس آ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھتے ہیں، تو مقام امام زمانہ ایک نظر آتا ہے اس باغ کے اندر۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں آغا اصفہانی نے تقریباً 10,000، آج بہت مشہور ہے یمن کے حوثی یعنی زیدی، 10,000 زیدیوں کو امام کی زیارت کرائی، اور اس کی وجہ سے وہ شیعہ ہوئے، وہ آغا اصفہانی۔ شاید آپ نے مجلس میں یہ واقعہ اس لیے سنا ہو کہ آج کل یمن اور وہاں کے زیدیوں کے حالات ڈسکس ہونے لگے ہیں ممبر پر۔ تو آغا ابوالحسن اصفہانی پہلے مرجع تھے جن کا نام انڈیا اور پاکستان میں پہنچا۔ اس وقت تو ایک ہی ملک تھا، پھر آغا بروجردی، پھر آغا حکیم، پھر ہمارا زمانہ۔ تو اس سے پہلے تو ایک مرجع کی تقلید بھی نہیں ہوتی۔ کل کا سوال یہ تھا کہ آغا حکیم تک ایک مرجع ہے، بعد میں کئی ہوئے، لیکن آغا حکیم تیسرے ہی مرجع ہیں، ان سے پہلے وہ ایک کی بھی تقلید نہیں تھی۔ وجہ، ریزن، یہی مسئلہ، مجبوری۔ مرجع کی تقلید ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ امامت تو ہے نہیں۔ مرجع کی تقلید صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے فقہی مسائل ہیں اس کو جواب ملے۔ اب 35 سے پہلے نہ پوسٹ کا نظام ہے، نہ ٹیلی فون کا سسٹم ہے۔ یہ میں موبائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو پرانے زمانے کے پرانے لینڈ لائن جسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں، وہ فون بھی نہیں تھے۔ مسئلے آپ کو پیش آئیں گے تو وہ ایک مرجع جو نجف میں ہے اس سے بھی آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں، اور وہ مسلمان جتنے حکمران گزرے ان کی بدقسمتی، یورپ میں 16th سینچری میں پریس کتابوں کی پرنٹنگ شروع ہو گئی، اور اس کے بعد علم نے بہت ترقی کی، ہر آدمی کے ہاتھ میں کتاب پہنچ گئی۔ مسلمان بادشاہ پریس سے بہت چڑھتے تھے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، خوف ہوتا تھا لوگوں میں کتابیں پڑھ کے اویئرنیس آئے گا تو ہمارے خلاف کوئی بغاوت یا ریولیوشن ہوگا۔ شاہ جہاں نے تاج محل بنا دیا، عالمگیر نے ایک بہت شاندار مسجد بنا دی، اور مغلوں سے پہلے وہ ایبک نے دہلی میں وہ قطب صاحب کی لاٹ بنا دی، یہ سب بناتے رہے، پریس ایک بھی نہیں لگائے۔ جب انڈیا میں انگریز آئے تب پریس لگے۔ اب یہ تو ذرا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کوئسچن آنسر کر رہا ہوں کہ مجلس پڑھ رہا ہوں۔ تو پریس نہیں تھے تو کتابیں بھی نہیں تھیں۔ اب مرجع کے فتوے لوگوں کو کیسے ملے؟ خالی وضو کا طریقہ سیکھنے کے لیے 6 مہینے لگیں گے فتویٰ آنے میں۔ آج بھی ہر مرجع کی کتاب میں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آج پیش آ جائے اور اپنے مرجع سے کانٹیکٹ نہ ہو تو نان مرجع کی تقلید کرے۔ نان مرجع یعنی مجتہد تو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ۔ تو اس وقت کے حالات میں آغا اصفہانی سے پہلے 35 سے پہلے ایک مرجع کی بھی تقلید نہیں ہوتی تھی، لوکل ہندوستان کے علماء کی تقلید ہوتی تھی، وہ مجبوری تھی۔ جب انگریزوں کا سسٹم اور پھر پوسٹ اور ٹیلی فون، مجبوری ختم ہوئی، اب مرجع کی تقلید شروع ہوئی۔ لیکن ایک ہی مرجع کا نام آیا، صرف 3 یہ مرجع گزرے جو ایک تھے،
اور اس کے بعد پھر کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہوا تو اب کئی نام آ گئے. یہ 2 سوالوں کے ایسے جواب جس کو ہم فقہی جواب بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کو ذرا ہسٹری بھی سمجھ سکتے ہیں. تو ان شارٹ یہ ہے کہ مرجع ہمیشہ ایک سے زیادہ رہیں. صرف شیخ طوسی کو جو مولا نے خواب میں ایک پیغام دیا تو اس کے بعد لوگوں نے مرجعیت چھوڑ دی. مراجع تھے, مرجعیت چھوڑ دی, اور مجبوری کا مسئلہ کہ جب مسئلہ پتہ نہ چلے تو تمہیں کیا کرنا ہے. اب اس کے بعد آئیے, یہ جو 4-5 میرے پاس یہ 4 سوال ہیں, اس کے علاوہ 2 سوال اور ہیں لیکن وہ بھی ذرا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوگا تو میں اس کو روک دوں گا. آج آپ سے سوال مانگوں گا, کین وی یوز خمس اور صدقہ منی وین وی گو فار 40 موقف فوڈ؟ خمس جو ہے وہ تو آپ کہیں پر بھی یوز نہیں کر سکتے, کہیں پر بھی نہیں, کیونکہ خمس کا امام کا پورشن وہ تو ڈائریکٹ مرجع کے اختیار میں ہے, یا اس کے ہاتھ میں دیجئے یا اس کی پرمیشن لیجئے. ایون اگر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے مرجع کو دیا تو مرجع یہ اس امام باڑے کو دے دے گا تو ہم ڈائریکٹلی جا کے کیوں نہ دے دیں؟ نہیں. تو خمس کے بارے میں تو موقع بھی نہیں, کوئی بھی آپ کے ذہن میں اس کے یوٹیلائزیشن کا موقع آئے, کوئی جگہ آئے, کوئی آدمی مر رہا ہو تب بھی نہیں, خمس نہیں دے سکتے, اپنی پاکٹ سے دی. خمس تو ٹوٹلی مرجع کے ہاتھ میں. بس یعنی دیئر فور یا ہینس اف اینی موقف گاٹ اے پرمیشن فرام اے مرجع, فرام یور مرجع, دین آپ اس کو خمس دے سکتے ہیں. بٹ اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی اس موقف کے لیے بھی جس کو پرمیشن ہے کمپلسری ہے کہ وہ اوریجنل ریسپٹ آپ کو پہنچائے. سادات کا جو پورشن ہے وہ تو صرف زندہ سید پر استعمال ہوگا, اس کے ہاتھ میں دے گا. کوئی بھی جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں سادات کا حصہ نہیں جا سکتا. تو موقف جو ہے وہاں پہ اگر کوئی سید آ رہا اس کو آپ خمس دے سکتے ہیں, بٹ کنڈیشن کے ساتھ. وہ غریب ہونا چاہیے, پہلی کنڈیشن. زیارت پہ بہت غریب بھی جاتے ہیں لیکن یوجولی زیارت پہ پیسے والے آج کل زیادہ جا رہے ہیں, تو خمس کے دونوں پورشن استعمال نہیں ہو سکتے. ناؤ وی کمز ٹو صدقہ. جو صدقہ انڈیا پاکستان میں لوگوں کے مغز میں ہے وہ والا صدقہ بھی کسی آدمی کو ملنا چاہیے, کسی پروجیکٹ پہ خرچ نہیں ہوگا. لیکن جو کہ صدقہ آپ کا پیسہ ہے اور آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ صدقہ چاہے کیش دیں چاہے فوڈ دیں, تو پھر یہ آپ کر سکتے ہیں کہ صدقے کو فوڈ پر استعمال کریں. اب یہاں پہ 2-3 مسئلے میں اور سمجھا دوں, اور یہ ذرا لوگوں کو عجیب لگتے ہیں. دیکھیں, ایک تو اسلام میں ہے صدقہ, شریعت میں, وہ ڈیفینیشن ہماری ڈیفینیشن سے الگ, یعنی اسلام کی ڈیفینیشن ذرا براڈ ہے, بہت ساری چیزیں صدقہ آ جاتی ہیں. لیکن جو ہمارے یہاں ہے, جو رد بلا کے لیے کہ بلا نہ آئے, صحت ملے, انسان کو سیفٹی ملے, انسان کو پروٹیکشن ملے, یہ جو صدقہ یہ دینا کسی آدمی کے ہاتھ میں, بٹ چاہے آپ اس کو کیش دیں, چاہے آپ اس کو کپڑے کی شکل میں دیں, چاہے آپ دوا خرید کے بیمار کو دیں, چاہے آپ فوڈ دیں. اور اس میں جو ایک نیا مسئلہ لوگوں کو فیل ہوتا ہے وہ نیا نہیں, بہت پرانا ہے. صدقہ جو ہے خمس نہیں ہے یا فطرہ نہیں, تو صدقہ غریب کو دینا واجب نہیں. غریب کو دیں گے ثواب زیادہ, آپ امیر کو بھی دے سکتے ہیں, پیسے والے کو بھی دے سکتے ہیں, کھاتے پیتے آدمی کو بھی دے سکتے ہیں, اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صدقہ. تب وہاں پہ موقع میں اگر کوئی ملینر بھی آ رہا اور اس کے پاس اپنا فوڈ بھی موجود ہے, تب بھی آپ صدقے کے پیسے سے یا فوڈ خرید کے اس کو دیجئے, یا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے جس پر آپ کو اتنا ٹرسٹ ہو
کہ یہ سارا کا سارا کھانے پہ خرچ کرے گا، یعنی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ پہ اس میں سے کچھ چیز خرچ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو میں اس ڈیٹیل میں گیا تو کیوں گیا؟ اچھا بھلا ہمارے یہاں صدقہ غریبوں کو مل رہا ہے، انہی کو ملنا چاہیے، یہ مسئلے کو کہیں لوگ مس یوز نہ کر دیں۔ نہیں، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جب کبھی میں صدقے کا ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں، فوراً لوگ ایک سوال کرتے ہیں، ٹائم شارٹ ہوتا ہے، لوگوں کو سوال کا جواب یس یا نو چاہیے۔ وہ مسئلہ میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر، اور آپ تو ای میل میں بھی یہی ریکویسٹ آتی ہے، جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے لیے نماز وحشت پڑھو، لیکن نماز وحشت سیکنڈ نمبر پر ہے، پہلے یہ کہ صدقہ دو، تاکہ وہ رات جو قبر کی ہے، صدقہ دنیا کے پرابلم بھی سالو کرتا ہے اور قبر کے بھی، وہ رات اس کی اچھی گزرے۔ تو سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ مولانا مگر یہاں نارتھ امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا یورپ میں، یہاں تو اگر کوئی مرنے والا مر گیا تو صدقہ کیسے فوراً دے سکتے ہیں، کوئی غریب ہی نہیں ملتا۔ تو پھر ڈیفرنٹ ان کو اس کے مسئلے بتانا پڑتے ہیں، لیکن ایزیسٹ مسئلہ یہ کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ صدقہ غریب کو دینا؟ غریب کو دینا بیٹر ہے، لیکن غلط صدقے کے بجائے امیر کو صدقہ دیں، وہ پھر بھی صحیح صدقہ۔ تو آپ مرنے والے کے نام پر صدقہ نکال کے کسی پیسے والے کو بغیر صدقے کا نام لیے دے سکتے ہیں، اور ابھی آپ نے سن لیا، کیش بھی دے سکتے ہیں، پرفیوم بھی دے سکتے ہیں، کوئی کپڑا بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ یہاں پہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی یہاں تو کوئی غریب نہیں۔ ارے یہ مرنے والا تو چھوڑیے، عام صدقہ بھی لوگ نکالتے ہیں تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی غریب ہے نہیں، ہم انڈیا بھیجواتے ہیں، ہم پاکستان بھیجواتے ہیں۔ وہاں پھر بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتے کہ بہرحال تھوڑا ڈیلے ہو گیا مگر پہنچا تو زیادہ اچھی جگہ غریب، یہاں تو ڈیلے ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کی رات جو مرنے والا قبر میں ہے، یہی رات ہے جس میں صدقہ دینا۔ اگر آپ نے ڈیلے کر کے 2 دن بعد انڈیا بھجوایا تو بیچارے کی رات تو گزر گئی، سانپ نے کاٹا کہ بچھو نے کاٹا کہ اژدہے نے کاٹا کہ آگ نے جلایا، آپ کا صدقہ تو پہنچے گا جب وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بہت ہی ویک ہسٹری پڑھ دی جاتی اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہی ہسٹری میں بھی پڑھوں، میں تو نہیں پڑھوں گا ایسی نان سینس باتیں۔ وہ کون سی ہسٹری کہ جی وہ ہندوستان کا کوئی راجہ، وہ جو دت حسینی برہمن، وہ جو بھی ہسٹری کہیں، ہمیں تو ہسٹری وہ دیکھنا ہے جو ہمارے علماء نے لکھی۔ کربلا میں اس وقت پہنچا آقا حسین کی مدد کے لیے جب جنگ ختم ہو چکی تھی تو واپس چلا گیا، غلط، ہماری کسی ہسٹری میں یہ نہیں۔ لیکن وہ ایک ڈیبیٹ والا ٹاپک ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا مرنے والے کو، 2 دن بعد وہ انڈیا میں پہنچا یا 1 دن کے بعد، مرنے والے کی رات تو گزر گئی، صدقہ پھر بھی بینیفٹ پہنچائے گا، لیکن وہ ایکچوئل بینیفٹ وہ تو نہیں پہنچائے گا۔ تو بتانا پڑتا ہے کہ اگر کوئی غریب نہیں مل رہا ہے تو امیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ جملہ بھی میں نے غلط کہا، غریب مل بھی رہا ہو پھر بھی آپ چاہیں تو سنت صدقہ، مستحب صدقہ امیر کو دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال نارمل سرکمسٹانسز میں غریب پہلے ہے، امیر بعد میں۔ امیر میں پیسے والا، اور مجبوری کے عالم میں تو بہرحال اگر غریب ہے ہی نہیں تو ڈیلیڈ صدقے کے مقابلے میں پیسے والے کا صدقہ یہ بیٹر ہی نہیں ہے، یہ ایکچول صدقہ بنے گا۔ ابھی آپ کے سوال آئیں گے، لیکن یہ 2 سوال میں کروں، پھر انہی سے متعلق آپ سے پوچھوں گا کہ کچھ اور تو نہیں معلوم کرنا ہے۔ اس خمس واجب آن گولڈ کوائنز اور جیولری؟ خمس از واجب آن ایوری آئٹم، بٹ if وہ ان یوزڈ ہو آپ کی ڈیٹ آف خمس تک۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ سوال پوچھا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ گولڈ اینڈ سلور پر واجب ہے، تو یہ سوال ہوگا کہ وہ کوائنز ہوں تو واجب ہے، جیولری ہو تو واجب ہے، خمس تو نہیں۔ خمس ہر چیز پر واجب ہے، انکلوڈنگ اینی فارم آف گولڈ اینڈ سلور، چاہے کوائنز ہو، چاہے جیولری ہو، چاہے وہ بسکٹ ہو، کچھ بھی ہو، بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیٹ آف خمس ہے
اگر اس ڈیٹ تک یہ گولڈ یوز میں نہیں آیا، اگر سال میں ایک مرتبہ بھی یوز میں آ گیا، کچھ ایسے سیٹ ہوتے ہیں کہ عورت روز نہیں پہنتی، چھوٹی تقریبات میں بھی نہیں پہنتی، کوئی بڑا فنکشن ہو تو سال میں ایک دفعہ پہن لیا، لیکن خمس بچانے کے لیے نہیں، واقعاً اتنا بڑا فنکشن تھا، اس میں اس کو پہن کے جانا تھا، نو خمس۔ لیکن اگر پورا سال گزر گیا، ڈیٹ آف خمس آ گئی اور آپ نے اس کو یوز نہیں کیا تو یس، خمس از واجب۔ اب اسی میں تھا کہ زکوٰۃ پر گولڈ کوائن، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ پچھلے سوال سے ریلیٹڈ شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو میں شارٹ جواب دیتا ہوں۔ نو، زکوٰۃ از ناٹ واجب آن گولڈ کوائن until or unless these coins are used in market as a currency, not as a gold۔ یعنی اگر آپ گئے کوک آپ نے خریدی، ایسے کوک نہیں پیجیے گا، بہت صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن آپ نے پانی کی بوٹل خریدی اور آپ نے اس کو گولڈ کوائن دیا، اس نے ایز اے کرنسی قبول کر لیا، وہاں کے ملک میں جہاں یہ ہے اگر ہو کہیں تو گولڈ کوائن پہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر گولڈ کوائن کی ویلیو ایز اے کرنسی نہیں، اس میں جتنا گرام یا اونس سونا اس کی وجہ سے اس کی ویلیو ہے، وہ کرنسی نہیں ہے، تو جتنا بھی آپ کے پاس گولڈ ہو in form of coins and biscuits, there is no zakat wajib according to fiqh جعفری۔ لاسٹ سوال، یہ تو میں اس کا جواب اس لیے نہیں دے رہا ہوں، یہ مجھے اتنا امپورٹنٹ سوال آج کے لیے نہیں لگ رہا۔ نکاح ریکوائرمنٹ بٹوین مسلم بوائے اینڈ کرسچن گرل۔ اول تو 99% مراجع کے نزدیک مسلم بوائے کے لیے بھی کرسچن گرل کے ساتھ پرماننٹ میرج جس کو نکاح کہیں گے وہ جائز ہی نہیں، تو دیر از نو ریکوائرمنٹ، وہ حرام ہے۔ اگر کوئی آ کے مجھ سے پوچھے کہ میں اپنی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم کوئی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، حرام، جائز ہی 99% مراجع جس میں آغا سیستانی بھی شامل ہے، جب وہ ہے ایک چیز حرام، نو ریکوائرمنٹ۔ آئیے اب آپ کے سوالات کچھ شروع ہو جائیں۔ کون سا آپ پوچھ رہے تھے؟ آپ ان کو مائک دیجئے، پہلے وہ ادھر سے مائک لیجئے آپ۔ یا بھی شاید اسی صدقے کا سوال تھا تو بیٹر ہوگا، کوئی اور بھی سوال ہے تو نو پرابلم۔ مولانا ایک سوال ہے کہ طواف ودین مقام ابراہیم، یہ آپ کس کو، رضوان صاحب کو سنا رہے ہیں کہ مجھے، کیونکہ آواز سن نہیں آ رہی ہے؟ ایک سوال ہے طواف ودین مقام ابراہیم، اس کا دو سیاہ سنی کا دو ڈفرنٹ، what is the main reason of tawaf within maqam Ibrahim? Why difference between Shia and Sunni? اب یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے، ہر ایک کو میرا نیچر پتا ہے، وائے والے سوال کو جو ہے میں اس کا کبھی اس کو جواب نہیں دیتا ہوں۔ وائے والے سوال آتے ہیں میں کہتا ہوں بھاڑ میں جائے، اور اسپیشلی جو ایج گروپ میرے سامنے، ہو سکتا ہے یوتھ یا ینگسٹر کو کبھی کوئی جواب دینا پڑ جائے، لیکن وہ بھی ٹرو جواب نہیں ہوگا، خالی اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے۔ بعض اوقات جواب غلط ہوتا ہے لیکن سامنے والا سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو کام چل جاتا ہے، میرا وہ اسٹائل نہیں۔ اب میں ایک بہت ہی مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ انڈیا میں تھے خواجہ حسن نظامی، نظام الدین اولیاء کا جو روضہ ہے دہلی میں، یا مزار، روضہ نہیں مزار، اس کے وہ سب کچھ تھے، لیکن تھے ایک بہت بڑے پریچر۔ تو جب انڈیا میں 1920-21 میں ہندو مسلمان بہت زیادہ چل رہا تھا، قتل و غارت کے نہیں، ہندو چاہتے تھے سب مسلمان ہندو بن جائے، تو ایک پبلک وہ دیہات کے لوگ، بالکل دیہاتی، وہ وہاں تقریر کرنے گئے، انہوں نے مجمع سے کہا ایک بات بتاؤ، اگر کسی ریلیجن کی سائن ٹیمپریری ہو، وہ ریلیجن اسٹرانگ ہے کہ جس کی سائن پرماننٹ ہو؟ بالکل عام مجمع دیہاتی، سب نے کہا جو پرماننٹ سائن ہے تو ریلیجن بھی پرماننٹ ہوگا۔ کہا ہندو مذہب کی سائن ہے کہ وہ سر پہ ایک چٹیا رکھتے ہیں بال، جب چاہے کاٹ دو، اور مسلمان مذہب کی پہچان ہے ختنہ، ایک بار ختنہ ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب میں سمجھا نہیں رہا ہوں ختنہ کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ گجراتی میں ختنہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ضرور ہوگا۔
تو خیر بہرحال اچھا نہیں ہے، لیڈیز بھی سن رہی ہیں. تو اب یہ کہ وہ پورا مجمع ٹھیک، یہ اسلام سچا مذہب ہے کیونکہ اس کی سائن پرماننٹ ہے. مگر یہ تو کوئی اسلام سچا مذہب اس لیے تو نہیں ہے نا. اور اب تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے نان مسلم کے پاس بھی ہے. تو ایسے جواب میں نہیں دیتا ہوں. اب یہ وائی کا تو صرف ایک جواب ہے کہ چونکہ بائی آرڈر آف اللہ، صرف یہی سوال کیوں کیا؟ اور جتنی ساری چیزیں سب کے بارے میں وائی ہونا چاہیے. نماز میں ایک رکوع کیوں ہے، رکعت میں سجدے 2 کیوں ہیں؟ وائی. رکوع کے اندر سبحان رب العظیم ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ سبحان رب الاعلیٰ پڑھ لیں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ وائی. تو اب یہ وائی تو بہت چلے گا. تو صرف یہ ایک سوال کیوں پوچھا گیا؟ یہ اس لیے ایسے سوالوں کا میں جواب نہیں دیتا. پھر بھی تھوڑا سا جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کبھی آپ مکے میں میری حج کی تقریریں سنیں، ہسٹری آف کعبہ، بڑی انٹرسٹنگ تقریر ہے، مجھے خود پسند آتی، پبلک کو تو پسند آتی ہی. ہسٹری آف کعبہ، وہاں پہ اس کا ڈیٹیل جواب میں دیتا ہوں. لیکن حج میں آپ میری تقاریر سن نہیں سکتے ہیں، امریکن الگ پاکستانی الگ. تو بہت ہی مختصر جواب کہ مقام ابراہیم کے بیچ میں طواف اسلام نے لازم نہیں رکھا. ان کا سوال یہ نا کہ وائی، تو وائی میں نے ختم کر دی، واجب ہے ہی نہیں. آپ مقام ابراہیم کے باہر سے بھی طواف کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. ہاں بعض پرانے مجتہدین کا فتویٰ تھا، وہ بھی احتیاط کی وجہ سے، کہ رسول اور امام نے جتنے طواف کیے وہ ودن مقام ابراہیم کیے. اب حج کے لیے رسول اللہ کی ایک حدیث آئی کہ جیسا میں حج کرتا جاؤں ویسے میری کاپی کرتے جاؤ. تو رسول نے ودن مقام ابراہیم طواف کیا، جتنے بھی کیے. رسول نے عمرہ بھی کیا، رسول نے حج بھی کیے، رسول نے خالی طواف بھی کیے. اور اس کے بعد ائمہ طاہرین نے بھی جتنے طواف کیے ودن مقام ابراہیم. تو پاس کے مراجع وہ یہ رسول اور امام کے اس عمل کو کہتے تھے کہ یہ عمل بتا رہا ہے مقام ابراہیم از ویری امپورٹنٹ. لیکن آج کے جتنے مراجع ہیں، میں سب کا نام نہیں لیتا، آغائے خوئی کی تقلید میں اسٹل لوگ باقی ہیں، آغائے سیستانی ہیں، آغائے خامنائی، یہ تینوں یہ کہتے ہیں، اور بھی آغائے وحید خراسانی وغیرہ، کہ نو مقام ابراہیم از ناٹ نیسیسری. آپ طواف خانہ کعبہ کا جتنا بڑا وہ صحن ہے کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. تو اب جب یہ سوال ختم ہو گیا، بس کافی ہے کہ نہیں یہ واجب ہے ہی نہیں کہ میں اس کا ریزن بتاؤں. اینی ادر کوسچن؟ ٹائم بہت زیادہ نکل گیا. اوکے جناب، صدقہ صرف شیعہ کو دے سکتے ہیں یا اینی مسلم اور اینی ہیومن بینگ؟ صدقے کے بارے میں 2 مسئلے عام طور پہ میں بتاتا ہوں مجلسوں میں. یہاں تو ایک ہی مسئلہ بھی آیا کوسچن آنسر میں، اور وہ یہ کہ صدقہ غریب اور امیر دونوں کو دے سکتے ہیں. ایک بات. نمبر 2، صدقہ شیعہ کو بھی دے سکتے ہیں، سنی کو بھی دے سکتے ہیں، اور ایسے نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ پیسے والا کیوں نہ ہو. وہ تو پہلی کنڈیشن تو ہے کہ سنی بھی پیسے والا ہو اور نان مسلم بھی پیسے والا ہو، اس کو بھی دے سکتے ہیں، جو اسلام کا اوپنلی دشمن نہیں. نان مسلم کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک عام نان مسلم، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ریلیجن. لیکن ایک ہے اسلام کا کھلا دشمن، جو یہ کارٹونس وغیرہ کے واقعات ہوتے ہیں. تو ہمیں تو ان سے ڈیلنگ اور بیہیویئر بالکل ٹھیک رکھنا، لیکن صدقہ ان کو نہیں دے سکتے. لیکن اس کے علاوہ جتنے نان مسلم، انگلینڈ میں تو بہت رواج ہے، یہاں بھی ہوگا، لیکن انگلینڈ میں بہت زیادہ ہوم لیس پیپل جو سڑک پہ رہتے ہیں اور نظر آتے ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیے، حتیٰ شاپنگ مال کے اندر، ٹرین اسٹیشن میں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے ہیں، خالی انہوں نے بیٹھے ہوئے زمین پہ. آپ ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، نو پرابلم. بٹ ثواب جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے شیعہ ہو اور غریب ہو. اچھا یہاں پہ میں پھر بتا دوں کہ اگر یہ سوال عرب دنیا میں ہو رہے ہوتے یا ایران میں تو جواب الگ آتا، کیونکہ عرب دنیا اور ایران میں صدقہ زکوٰۃ کو اور فطرے کو بھی کہتے ہیں. تو وہاں پہ یہ سوال بنتا کہ کیا ہم زکوٰۃ نان مسلم کو دے سکتے ہیں؟
کیا ہم فطرہ سنی کو دے سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں زکوٰۃ کو صدقہ نہیں کہتے ہیں، اس لیے یہ جواب یہاں کے لیے۔ اچھا، قرآن کریم نے بھی زکوٰۃ اور فطرے کو صدقہ کہا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ یہ خالی میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ مرجے کے آفس میں مرجے نہیں آفس میں جا کے صدقے کا مسئلہ پوچھیں، وہ کہتے نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ نے صدقہ پوچھا، ان کے ذہن میں تو وہی آیا جو قرآن کا لفظ ہے، زکوٰۃ اور فطرہ۔ تو میں نے کہا ایکسپلین کر دوں۔ آئیے اگلا سوال، ٹائم بہت گزر رہا ہے جی، اور اینی ادر آپ کا سوال؟ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنے جو یہ منگل کو دعائے توسل پڑھتے ہیں جی، یا شب جمعہ کو دعائے کومل پڑھتے ہیں، وہ گھر پہ پڑھے اس کا کم ثواب ہے، اور جو 50 آدمی جو یہاں جمع ہو کے پڑھے اس میں زیادہ ثواب ہے؟ جی اچھا، اب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے نا، یہ اب بیٹھ جائیے، سوال ایسا ہے جس کا جواب اتنا زیادہ آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پائے گا، لیکن ایکچول جواب یہی ہے کہ یہ ہمارے پاس دعاؤں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ دعائیں ہیں جس کے ساری ورڈنگ وغیرہ امام سے آئیں، وہ مجمع میں پڑھنے کا ثواب زیادہ، وہاں پہ وہی رول چلتا ہے جو آپ نے اپنے یہاں تاج پور ہے، اکبر پور ہے، مرزا پور ہے، کیا ہے آپ کا علاقہ؟ جمال پور، تاج پور اور جمال پور۔ دیکھیے اختلاف ہو گیا، آدھے مرجے ایک بات کہہ رہے ہیں، آدھے مرجے دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تاج پور ہے، جمال پور مثلا، وہاں یہ بات بہت سنی ہوگی، ہم نے کراچی میں بہت سنی کہ مجمع میں سے اگر ایک کی دعا بھی قبول ہو گئی نا تو اللہ سب کی دعا قبول کرتا ہے، یہی جماعت نماز کے لیے۔ تو جو دعائیں امام کی طرف سے آئی ہیں، ان ادر ورڈز جو سب کی دعائیں، مثلا دعائیں توسل جو لوگ پڑھ رہے ہیں، کہ 50 آدمی ہیں، 50 کے 50 دعائیں توسل پڑھ رہے ہیں، 50 دعائیں کو محل پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ایک کا پریزنس بھی باقی سب کے عمل کو قبول کرے گا۔ تو جو دعاؤں کی ورڈنگ امام سے آئی ہے وہ اٹس بیٹر ٹو ریسائٹ ان پبلک، اور ایک ہوتی ہے ہر آدمی کی اپنی کچھ پرسنل دعائیں، وہ ہر آدمی کا الگ کیس ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ صحت کی دعا مانگے گا، کسی کے اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کی دعا مانگے گا، اور اگر کسی کے یہاں کون تھا یہ سعود خاندان کا جو سربراہ تھا، 300 بچے ہیں، تو اب وہ تو کہے گا کہ نہیں اولاد روکنے کی دعا بتائیے مولانا، اولاد کی دعا نہیں چاہیے مثلا، تو اس کے لیے الگ کیس ہے، بیمار کے لیے الگ دعا ہے، روزی کے لیے الگ دعا۔ یہ جو ہے انڈیویجول گھر کی تنہائی میں مانگنے کا زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ دعاؤں کی کیٹیگری، اور قرآن میں ایک لفظ آیا ہے دعا کے حوالے سے، تضرعاً و خفیہ، اللہ سے دعائیں مانگو بآواز بلند بھی اور خفیتاً بہت چھپ کر بھی۔ تو بآواز بلند کا مطلب ہے جب مجمع دعا میں شریک ہوتا ہے بآواز بلند ہو جاتی ہے، چاہے پوری دعا میں نہ ہو، خالی آمین میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو خود قرآن نے کہا دو طرح سے دعائیں مانگو، ایک ہی آیت میں کہا، ایک ہی جگہ پہ کہا، ایک ہی سنٹنس میں کہا کہ چیخ کر بھی دعائیں مانگو اور خفیتاً، یہ لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہے، چھپ کر بھی۔ تو اپنی انڈیویجول دعائیں گھر کی تنہائی میں مانگنے کا زیادہ بینیفٹ ہے، امام کی دعائیں پبلک میں۔ اب ایک سوال اور کر کے باقی انشاءاللہ کل۔ جی جی نہیں، اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ بعد میں کمپلین کریں گے کہ ہم تو مجلس سننے آئے تھے، آپ نے کہاں پھنسا دیا ہم کو، ہم تو تیار ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اگر آپ ہم سے کہیں گے تو ابھی آپ خود ہی نہیں کہیں گے، 2 گھنٹے کوئسچن آنسر، 3 گھنٹے مجلس، 5 گھنٹے میں تیار ہوں، لیکن پتہ ہے آپ ہاتھ جوڑ دیں گے تو ٹھیک ہے، کوئسچن آنسر کنٹینیو کریں۔ اینی کوئسچن فرام لیڈیز سائڈ، اب ذرا ان کو بھی تو کوئی حق دیں، کچھ ایک آدھ سوال لیڈیز سے بھی آ جائے۔ ہاں تو اب کیسے اس کا ٹائم آئے گا آپ بتائیے، ہم تو حاضر ہیں، ہم تو آئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، جتنے سوال۔ جی مجلس بھی آج بڑی انٹرسٹنگ میں پڑھنے کا سوچ رہا ہوں۔ اچھا نہیں مجلس آج بورنگ ہے۔ جی بسم اللہ سوال کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ گاڑی اور گھر فائنانس پہ لینے کے حوالے سے کیا حکم ہے، خاص طور پہ ویسٹ کے؟ اچھا، ود ڈیو رسپیکٹ، میں کچھ اس وقت آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، کوئسچن آنسر سیشن کو
ذرا سا فاسٹ کرنے کے لیے. یوجولی آج کل جہاں جہاں میرے کوشچن آنسر سیشن ہوتے, ابھی یہ لاسٹ ویک 2 جگہ کوشچن آنسر سیشن ہوئے تھے, اب یہ ایل اے میں بھی, سین ہوزے میں بھی, اور کینیڈا کا اشرا سنا وہاں بھی. تو میں ایک پری سیشن اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوال ہر بار پوچھے جاتے ہیں اور بہت زیادہ علماء سے پوچھا جاتا ہے, وہ اس میں ابھی نہ آئے تو اچھا ہے, تاکہ وہی ریپیٹیشن نہ ہو. اور ایسے 2 سوال یہاں پہ ہیں. ایک یہی جو انہوں نے پوچھا فائنینسنگ اور مورگیج اور اس سے ریلیٹڈ, اور ایک سوال گوشت, حلال کون سا ہے, حرام کون سا ہے, سینڈوچ کون سا ہے, دکان کون سی ہے, ریسٹوران کون سا ہے. کوئی کوشچن آنسر سیشن نہیں ہے جس میں یہ سوال نہ آتے ہوں, اور کوئی کوشچن آنسر سیشن نہیں ہے جن میں ان سوالات پر پھر اختلاف اس لیے نہ ہوتا ہو کہ میں نے جواب دیا, مجھ سے پہلے کوئی مجھ سے بڑے عالم گزرے, میں تو عالم ہی نہیں ہوں, انہوں نے کوئی اور جواب دیا, کہیں کچھ اور سنا. تو چونکہ جو سوال بہت پوچھا جائے گا الگ الگ سے, تو جواب بھی اس کے کنفیوزنگ آئیں گے. تو یہ تو آج کل میں کنڈیشن لگا دیتا ہوں, یہ کنڈیشن میں نہیں لگا رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں. لیکن کل جو سیشن ہوگا اس کے اندر, اور ابھی بھی جو ریمیننگ سیشن, اس کے علاوہ فائنانسنگ اور گوشت 2 کا کوئی سوال نہ پوچھیے گا. تو اب یہ جو فائنانسنگ کا مسئلہ, یہ ہے ایکچول 40 منٹ کا مسئلہ, اور یہ جو پبلک ڈیمانڈ ہے کہ آج سوال جواب کے سیشن کو زیادہ ٹائم دیں, وہ اس مسئلے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ یہ کئی بار آپ سن چکے ہیں. تو اس لیے میں اسے شارٹ کرتا ہوں, اور پہلے ایک مشورہ دیتا ہوں تمام لوگوں کو, جو ہر سال ممبر سے بھی دیتا ہوں, اور کوشچن آنسر میں بھی ایک مشورہ دیتا ہوں. ایک کتاب ایسی ہے جو صرف آپ کے لیے لکھی گئی, ہمارے لیے نہیں لکھی گئی. یعنی انڈیا والوں کے لیے نہیں ہے, پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے, ایران عراق والوں کے لیے نہیں ہے, وہ صرف ہے ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے. اور وہی کتاب آپ لوگ نہیں پڑھتے, وہ لکھی آپ کے لیے گئی, مجموعہ آپ کے لیے نہیں لکھا گیا, اور ساری دنیا کے گجراتی بولنے والے شیعوں کے لیے لکھا گیا. لیکن جو کتاب خاص آپ کے لیے لکھی گئی, اے کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ, نام ذرا لمبا ہو گیا. ایکچوئل کتاب کا نام ہے الفقہ للمغتربین, غرب ویسٹ میں رہنے والوں کی فقہ. وہ ضرور پڑھیے اور بچوں کو پڑھائیے. اچھا, اس کے اندر فرق کیا ہے عام کتابوں سے؟ اس میں نماز کے مسئلے نہیں, روزے کے مسئلے نہیں, حج کے مسئلے نہیں, خمس کے مسئلے نہیں, جو موسٹ امپورٹنٹ پلرز آف اسلام وہ نہیں. اس میں ہے میوزک کا مسئلہ, ڈانسنگ کا مسئلہ, انٹرٹینمنٹ کا مسئلہ, آرگن ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ, اور یہ جو سوال تھا مسلم اور نان مسلم کی جو انٹرفیس شادیاں ہوتی ہیں اس کا مسئلہ, اور جو آج کل یہاں پہ حلال حرام گوشت نہیں, وہ جو ایک مسئلہ ہے کہ فوڈ لیبل کی کوڈنگ E402, E603, E103 خالی جو یہ سارے مسئلے. اور سب سے پہلا مسئلہ پہلے 2 پیجز کے بعد بینکنگ, انویسٹمنٹ اینڈ مارگیج, سارے مسئلے اس میں ہیں جو ابھی میں جواب دے رہا ہوں, انگلش میں ہیں. اور آج کی ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے ہوئے. اب آئیے مختصر جواب. ڈیٹیل جواب تو یہ ہوتا ہے کہ فائنانسنگ جو ہوتی ہے, پہلا دیکھا جائے گا یہ فائنانس آپ کہاں سے لے رہے ہیں, مسلم بینک ہے کہ نان مسلم بینک. میں جواب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ بعد میں کہیں گے کہ مولانا آپ نے جواب تو دیا ہی نہیں, آغا محسن حکیم والی اسٹوری ریپیٹ نہ ہو. میں صرف بتا رہا ہوں ڈیٹیل مسئلہ, مسلم کی نان مسلم. مسلم کی بھی 2 قسمیں, گورنمنٹ ہے, پرائیویٹ ہے انسٹیٹیوشن, یا شیئرنگ ہے, کچھ شیئر گورنمنٹ کے کچھ پرائیویٹ. 3 نان مسلم کے بھی 3 حصے. نان مسلم انسٹیٹیوشن سے آپ لے رہے ہیں, یہ انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کا ہے, یہ انسٹیٹیوشن کسی پرائیویٹ کا ہے, یہ انسٹیٹیوشن گورنمنٹ اور پرائیویٹ میں مکس اپ ہے. اب یہ 6 مسئلے بنے. پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈیٹیل جاتی ہے, پھر ہر ایک کے الگ الگ مسئلے ہیں. بہت ہی شارٹ جہاں آپ بیٹھیں, یہاں کے حالات میں میں ایک چیز ایزیوم کر رہا ہوں اور جواب دے رہا ہوں کہ کسی نان مسلم پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے, گورنمنٹ کا نہیں اور مشترک نہیں ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ, ایک نان مسلم انسٹیٹیوشن, چاہے وہ نان مسلم ایک نہ ہو, کوئی لمیٹڈ کمپنی ہو, 500 ہو, لیکن
میجورٹی آف شیئر ہولڈر بھی چھوڑ دیجیے، جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، کنٹرول جن کے ہاتھ میں وہ نان مسلم ہے. ایسے انسٹیٹیوشن سے، بینک ہو، انگلینڈ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بلڈنگ سوسائٹی ہو یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن، فائنینسنگ جائز ہے. آغا سیستانی کی ورڈنگ پڑھ رہا ہوں، رہبر کی نہیں. ایک شرط کے ساتھ کہ جو آپ کو ملے آپ نیت کریں کہ یہ کافر کا مال میں لے رہا ہوں ود ہز پرمیشن. اس نے پرمیشن دی ہے انٹرسٹ کی وجہ سے، ورنہ وہ آپ کو پرمیشن نہیں دیتا. بٹ اٹس نن آف یور بزنس. آپ کی نیت ہو کافر کا مال میں لے رہا ہوں اور اس کی پرمیشن سے، اس نیت سے آپ کو لیں اور انٹرسٹ کی نیت نہ کرے. بعد میں جو انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے وہ چونکہ لیگلی آپ کی مجبوری ہے اس لیے میں دے رہا ہوں، خوشی سے نہیں دے رہا ہوں. تب پھر بینک یا بلڈنگ سوسائٹی یا ایسے اور بھی جو ادارے ہیں جو فائنینسنگ پہ گاڑیاں دیتے ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں، اور پھر جو انٹرسٹ آپ کو دینا پڑ رہا ہے وہ آپ دیجئے مجبوری میں. نیت یہ ہو مکان، ریئل اسٹیٹ، کار، اور چونکہ یہ مجبوری کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں ملی ہے اس لیے 2 مکان، 3 مکان، 4 مکان سب کی پرمیشن، 1 گاڑی، 2 گاڑی، 4 گاڑی سب کی، اگر نیت یہ ہو. لوگ اس میں ایک مسئلہ بناتے ہیں کہ چونکہ ویسٹ کے اندر کوئی آدمی ہارڈ کیش کے اوپر مکان نہیں خرید سکتا یا گاڑی نہیں لے سکتا تو مجبوری میں یہ اجازت ہے. نہیں، غلط. مکان کوئی مجبوری نہیں. انڈیا پاکستان میں کیا ہر آدمی کا اپنا مکان؟ کیا ویسٹ میں ہر آدمی کا اپنا مکان؟ کتنے ہی نان مسلم یہاں کے جو اصلی باشندے ہیں وہ بھی رینٹ پہ رہ رہے ہوں گے. تو یہ تو لوگوں نے خود ہی ایک چیز ایزیوم کر لی کہ ایک مکان تو ہر مسلمان کا رائٹ بنتا ہے، اور وہ چونکہ ہم کیش پہ نہیں لے سکتے ہیں اس لیے ہم مورگیج پہ یا فائنینسنگ پہ لے رہے ہیں. ایک گاڑی تو مسلمان کا رائٹ بنتی ہے. کہاں سے بنتی ہے رائٹ؟ اور اسلامی دنیا میں نہ ایران میں، نہ عراق میں، نہ پاکستان میں، نہ انڈیا میں، کہیں پر بھی ہر مومن کے پاس مکان نہیں ہے، ہر مومن کے پاس گاڑی نہیں ہے، پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں. اور یہاں پر بھی نان مسلم ایون ان کے پاس رینٹ پہ رہتے ہیں وہ لوگ. تو یہ کوئی مجبوری کی وجہ سے اجازت نہیں. جہاں مجبوری میں اجازت ملے اگر کبھی تو اونلی 1 آئٹم. یہ مجبوری نہیں ہے، نیت ہے کافر کا مال، اس لیے اجازت مل گئی تو پہلا مکان بھی کافر کا مال، دوسرا مکان بھی، تیسرا مکان بھی، یہ اجازت. باقی ڈیٹیل آپ اس بک میں پڑھیں، آپ کو مزہ آئے گا کیونکہ آپ کی لینگویج میں یعنی انگلش میں اور آپ کی ٹرمینالوجی اس میں استعمال ہوئی ہے، سمجھ میں آئے گا. اب ہم آگے بڑھیں تاکہ جس لیے رضوان صاحب نے پبلک کو کنونس کیا یا پبلک نے ان کو کنونس کیا کہ وہ مجھ سے ریکویسٹ کریں کچھ اور سوال بھی آ جائیں ذرا سے مختلف. عورتوں کا کیا کریں گے؟ کل کا سیشن عورتوں کو دے رہے ہیں پورا. جی السلام علیکم. وہ بیچاریاں پردے میں ہیں، نظر نہیں آ رہا تو آپ ان کی بے چینی تو دیکھ نہیں رہے ہیں. جی علیکم السلام. سوال کر لیجئے، ٹائم بچانا ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں خمس جو ہم نکالتے ہیں وہ اخراجات میں شامل ہوتا ہے کہ وہ لائک میں نے اگر 10,000 نہیں، کچھ آواز نہیں آ رہی، کچھ پنکھا پرابلم کر رہا ہے جی تو ذرا سا. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو خمس ہم نکالتے ہیں وہ اخراجات کے اندر شامل ہوتا ہے، رننگ ایکسپنس میں شامل ہوتا ہے کہ اس اماؤنٹ کے اوپر بھی خمس نکالنا ہوتا ہے جو ہم نے خمس دیا ہے؟ کہیں سے آپ یہ مسئلہ پڑھ کر یا سن کے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی لوگ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے میرا ابھی اس سال ٹورنٹو کا بھی کوئسچن آنسر سیشن سنا یا مجلس میں بھی میں نے پڑھا اور کئی جگہ پہ کہ سم ٹائمز خمس 20% نہیں 25% دینا پڑتا ہے. یعنی $100 پہ 20% خمس نکلا 20. یہ جو 20 خمس ہے اس کا بھی خمس آپ کو دینا پڑے گا، وہ 25% بن جاتا ہے تقریباً. اور وہ کن لوگوں کا 20% ہے، کچھ کا 25، وہ ان کا سوال ہے. کیونکہ سوال ذرا سی ڈیٹیل چاہتا ہے تو میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے تو کہا کہ پورا وقت سیشن کو دیا جائے. آپ کو اندازہ ہے کہ 50 منٹ ہو چکے ہیں سیشن شروع ہوئے، مور دین 50 منٹ وقت تو ہو گیا. بہت ہی مختصر، جیسا انہوں نے سوال بہت ہی اچھے طریقے سے سمرائز کیا. اگر آپ خمس نکال رہے ہیں تو جس سال کا خمس آپ نکال رہے ہیں مثلاً 2018
آپ نے کیلکولیشن کی کتنی آپ کی سیونگ بنی, پتہ چلا آپ کو $5,000 خمس دینا. اگر وہ اسی سال کی سیونگ سے یا انکم سے دے رہے ہیں تو ڈائریکٹ 5,000 خمس بنا, 5,000 دے دیجیے. لیکن اگر یہ 5,000 خمس بنا اور آپ نے اس کو مثلا نیکسٹ ایئر کی انکم سے, سیلری والا آدمی, اس کی خمس کی ڈیٹ تھی 25 اس نے کیلکولیشن کی 5,000, اور فرسٹ آف نیکسٹ منتھ کو جو سیلری ملی اس میں سے 5,000 اس نے دے دیے. یہ جو 5,000 اس نے نیکسٹ منتھ کی سیلری میں سے دی, یعنی نیکسٹ منتھ سے مطلب 2 دن بعد ملی, تو یہ تو ہے یہاں تو نیا سال سٹارٹ ہو گیا, یہ تو نئے سال کا خرچہ ہے, پرانے سال کا نہیں. تو اب اگر وہ دے گا تو 5 نہیں دے گا, 6,000 دے گا, 5 کا بھی الگ سے خمس دے گا. یا اسی طرح سے اگر کچھ پرانا خمس اس کے اوپر باقی چلا رہا, نہیں اسی سال کا خمس دے رہا کچھ پرانے پیسوں سے جو اس کے پاس وداؤٹ خمس پیمنٹ پڑے ہوئے ہیں, تو 20% نہیں دے گا, 25%. تو اس سال کا خمس اس سال کے پیسوں سے دے 20%. خمس اس سال کا ہے, آپ نے نیکسٹ ایئر کے سیلری میں سے یا بزنس پروفٹ میں سے دیا یا کوئی پرانے پیسے سے, تو خمس پر اس کا مزید ایکسٹرا خمس دینا پڑتا. نیکسٹ کوئسچن کیا کریں گے؟ اچھا جی لیڈیز 1-2 سوال کر لیں, زیادہ کا وقت نہیں ہے. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. ایک بار کسی مرجع کی تقلید کی نیت کر لیں, جی کیا ہم اپنی تقلید ان کی زندگی میں بدل سکتے ہیں کسی اور مرجع کے لیے؟ اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کوئسچن آنسر سیشن تک لاسٹ ہم نے 2-3 کیے ہیں یہاں پہ. میں ایک وقت میں 3-3 4-4 سوال اس لیے لیتا تھا کہ ٹائم بچایا جائے, لیکن چونکہ آج تک یہی سٹائل بن گیا تو یہی رکھیے. سوال یہ ہے کہ آپ نے سن لیا, جواب اس کا ہے جو 8ویں امام نے یہودی عالم کو دیا تھا, یس اینڈ نو. 8ویں امام نے یہی جواب دیا تھا, یس اینڈ نو. کیا مطلب اس کا؟ آپ نے جن کی تقلید کی ابھی وہ زندہ ہیں اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے غلط تقلید کی, یعنی ان کی تقلید آپ نہیں کر سکتے ہیں. مذہب و عالم میں کوئی خرابی نہیں ہے, ان کے کیریکٹر پہ اعتراض, نالج میں ان سے زیادہ کوئی اور ہے. آپ کو نہیں معلوم تھا جب آپ نے تقلید کی, یا آپ نے پوری انکوائری نہیں کی, اور یا پھر انکوائری آپ نے صحیح کی تھی, اس وقت آپ کے مرجع کا علم زیادہ تھا, لیکن ابھی دونوں زندہ ہیں. تو مرجع بھی جو ہے نا وہ 5 سال محنت کر کے آگے نکل گیا, زیادہ اس کی نالج بڑھ گئی. تو یا تو جب آپ نے تقلید کی تھی اسی وقت غلط تقلید تھی کیونکہ فل انکوائری نہیں کی تھی, کم علم والے کی تقلید کر لی. اور کم علم والا بھی بہت مقدس, بہت بڑا عالم, بہت بڑا مرجع, مگر تقلید تو ہوتی ہے کہ سب سے بڑے عالم کی. تو اسی وقت آپ نے صحیح انکوائری نہیں کی, یا انکوائری صحیح کی تھی لیکن بعد میں دوسرا مرجع آیا. اس کیس میں جہاں پر جس دن آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ کے مرجع سے علم میں کوئی زیادہ ہے, واجب ہے تقلید چینج کر لینا. پہلے مرجع آپ کا کرنٹ مرجع زندہ ہے, پھر بھی اس کی زندگی میں واجب ہے تقلید چینج کرنا. اور دوسرا کیس ہے کہ آپ نے تقلید کی, جو اسلام نے طریقہ بتایا انکوائری کا. علم کے بارے میں 100% کمپلیٹ انکوائری تو نہیں ہو سکتی, جو اسلام نے کہا 2 ریلائبل ٹرسٹ وردی لوگوں سے آپ نے پوچھا جن پہ آپ کو بھروسہ ہے اور نام آ گیا, اور پھر آپ کنفرم طریقے سے نیوز نہیں ملی کہ کوئی ان سے بڑا ہو گیا ہے یا کوئی ان سے بڑا تھا اس وقت, کوئی کنفرم نیوز نہیں ملی, تو پھر تقلید چینج کرنا حرام ہے ٹل ہز ڈیتھ اور یورز ڈیتھ. یہ تقلید آپ کو کنٹینیو کرنا ہوگی. یہ میں نے اس لیے کہا, ایک لفظ اس میں ایسا میں نے کہا کنفرم طریقے سے, کہ ریومرز تو آتی رہتی ہیں کہ بھئی وہ فلاں کی نالج زیادہ ہو گئی, یا فلاں کا علم زیادہ ہو گیا, یا یہ کہ نہیں شروع سے ہی وہ نالج تو ان کی زیادہ تھی ان کی کم ہے. تو ریومرز آتی رہتی ہیں. پھر فتنہ, ایک ہمارے ہاں فتنہ بھی ہے, لوگ جس کی تقلید خود کرتے ہیں چاہتے ہیں ہر ایک کو اس کی تقلید کرائیں, تو وہ انٹینشنلی اور پرپزلی دوسرے مراجع کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں یہ تقلید تو خالی ہمارے مرجع کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں, اس پر کوئی توجہ نہ دیں.
حتیٰ یہ جملہ سن کے انکوائری بھی نہ کریں. ہاں جب کہیں کنفرم ٹرسٹ وردی لوگوں سے پتہ چل گیا کہ اب مرجع بی کا علم بڑھ گیا ہے, تب پھر آپ کے اوپر تقلید بدلنا واجب ہے. یہ نالج خود آ گئی آپ کے پاس, اپنی طرف سے ایک مرجع کی تقلید کر لی, اسی کو کنٹینیو کریں. حرام ہے تقلید چینج کرنا. نیکسٹ ایک سوال لیڈیز اور کر لیں, پھر میں مردوں سے ایک سوال کرتا ہوں اور پھر دا اینڈ. جی چلیں آپ پوچھ لیجئے, تو پتہ نہیں کتنا دیر لگائیں گی. نہیں ٹائم بہت لگ رہا ہے, اتنا ٹائم تو عورتوں کو شادی میں تیاری میں بھی نہیں لگتا. مولانا کسی کوئی اسپیکرز آتے ہیں سینٹر پہ یا کہیں پر بھی, اور وہ بولتے ہیں اسپیسیفکلی کہ ان کا ریکارڈنگ نہیں ہونا چاہیے, لائیو نہیں ہونا چاہیے, پر کسی نے ریکارڈنگ کیا ہے ایسے سوچ کے علم لینے کے لیے, پرسنل یوز کے لیے, یا کسی سے شیئر کیا ہے جبکہ وہ اسپیکر نے منع کیا ہے, جی تو نالج کے لیے کیا ہے, تو یہ گناہ الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, آپ نجف اور کربلا تو آپ میں سے ہر ایک جاتا ہے. کربلا میں بھی مثلا نجف میں بھی, یا کربلا میں تو امام حسین کے روضے کے بالکل سامنے بین الحرمین میں کتابوں کی دکان ہے. اب آپ کو نالج گین کرنا ہے. اب آپ گئے کتاب کی دکان میں, آپ نے 2 کتابیں چپکے سے اپنے پرس میں ڈال لی کہ بھائی میں صرف نالج گین کرنے کے لیے یہ کتابیں لے جا رہی ہوں, یا اس کو میں پڑھوں گا اور دوسروں کو بتاؤں گا, پھر اپنے بچوں کو دوں گا. کسی نے گلاس توڑا اور 5 کتابیں نکال لی کہ مجھے نالج گین کرنا ہے. نالج گین کرنے کا بھی جائز طریقہ اسلام بتاتا ہے, حرام طریقے سے نالج گین نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ نالج گین کرنے کے لیے چلیں وہ کتابوں کی دکان چھوڑیں, وہ تو آپ کو ذرا سا ویسے اگزامپل ٹھیک یہی ہے, فزیکل پراپرٹی اور انٹلیکچوئل پراپرٹی نالج دونوں سے گین ہوتی ہے. چلیں آپ کو دکان عجیب لگے گی کہ ہم چوری کریں, امام باڑے سے آپ قرآن لے گئے, امام باڑے سے آپ مجموعہ لے گئے کہ ہمیں دعائیں ہی پڑھنا ہے, نالج گین کرنا ہے, بچوں کو سکھانا ہے, الاؤڈ ہے؟ الاؤڈ نہیں. تو یہ ایک بہانہ یا ایکسکیوز کہ نالج گین کرنا ہے, دوسروں کو یہ انفارمیشن دینا ہے. آنر اگر راضی ہے, دکان والا کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے لے جائیے کتابیں, میں پیمنٹ بھی نہیں لوں گا, آپ کی نیت اچھی ہے, میں اجازت دیتا ہوں. جب وہ یہ کہے گا تب حلال ہوگا, جب تک وہ یہ نہیں کہے گا حلال نہیں ہوگا. امام باڑے سے تو امام باڑے میں تو خیر ٹرسٹیوں کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ لے جاؤ, یہاں قرآن بہت ہو گئے ہیں, 2 تم اپنے گھر لے جاؤ, کتابیں بہت ہو گئی ہیں لے جاؤ, ان کو بھی یہ حق نہیں ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے صرف انٹینشنل بہت اچھی ہو, نالج گین کرنا, اور وہ دیکھ رہا ہے, کراچی کا تو میں بتاؤں آپ کو کہ قرآن اتنے زیادہ ہیں کہ امام باڑے والوں کے لیے پرابلم ہے, بورڈ لگ گئے ہیں, پلیز نئے قرآن لے کے نہ آئیے. دعاؤں کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں, وہ پورا سال رکھ کے آخر میں سمندر میں پھینکنا پڑتی ہیں, کیونکہ وہاں سمندر میں الاؤڈ ہے پھینکنا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈسٹریبیوٹ لے جاؤ, جائز ہی نہیں. نالج گین کرنا, دوسروں تک نالج پہنچانا, اس طرح کی چیزیں شیئر کرنا, یہ حرام کو حلال نہیں کرے گا. فزیکل پراپرٹی کی طرح سے انٹلیکچوئل پراپرٹی کا بھی ایک احترام ہے. یہ میں نے جرنلائز جواب دیا. اب اس کے اندر بعض مراجع نے انٹلیکچوئل پراپرٹی کو فزیکل پراپرٹی کے برابر نہیں مانا, تو پھر وہ ایک ذرا ڈیٹیل بحث ہے کہ آپ کے مرجع کا فتویٰ کیا ہے. لیکن چونکہ میں اصل فتوے کے بجائے جو اس کے ہڈن انڈر دا لائن میسج تھا کہ نالج گین کرنے کے نام پر یا تبلیغ کے نام پر چوری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, میں اصل میں اس کو سمجھانے جا رہا تھا. اب ایگزیکٹ ایکچوئل آپ کا فتویٰ کیا ہے, تو آج کے مراجع مثلا آغا سیستانی تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پہ یہ حرام, اور یہی رہبر آغا خامنہئی بھی کہتے ہیں, تو آپ کو اس کو ایوائڈ کرنا ہے. اب کوئی ایک سوال مردوں کا ہو تو پھر ہم نہیں, تو بالکل حقاً آپ لوگ سیریس ہیں کہ کوئی مجلس نہیں ہوگی. میں آخر میں غم کا بیان تو پڑھ دوں گا 5 منٹ, وہ تو ہے. اور سوال ہو سکتا ہے؟ جی جی بہت سی عورتوں کا سوال ہے کہ کسی اور کے لیے جماعت کی صفوں میں جگہ روکی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کسی اور کے لیے جماعت کی صفوں میں جگہ روکنا, یہ سوال خاص آپ یہاں جعفری سینٹر کے لیے کر رہی ہیں کہ ہر جگہ کے لیے؟ چلے میں دونوں جواب دے دوں, ختم. آپ نہیں بولیے, نہیں لیکن سن لیجئے, ہر جگہ کے لیے. دیکھیے
نہیں، اس کا جو جواب ہے نا وہ ذرا سا ڈفرینٹ ہے. اس لیے نماز جماعت جہاں ہو رہی ہے وہ جگہ کی دو قسمیں. ایک ہے مسجد، ایک مسجد میں جماعت ہوتی ہے. تو چونکہ جعفری سینٹر میں مسجد نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ جواب جو میں دے رہا ہوں یہ جعفری سینٹر کے لیے نہیں. جعفری سینٹر سے مطلب کوئی بھی امام باڑہ یا دوسری چیز. مسجد جو ہے، مسجد کے رولز اینڈ ریگولیشن اللہ نے بنا دی، وہ آ گئے ہیں توضیح المسائل میں. اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے چینج کرنے کا. ایون ٹرسٹیز کو بھی کوئی اس میں اختیار نہیں ہے مسجد کے رولز اینڈ ریگولیشن چینج کرنے کا. مسجد کے اندر نماز جماعت کے لیے کسی اور کی جگہ نہیں روکی جا سکتی. یہ کر سکتا ہے کوئی آدمی کہ آئے اپنی جگہ روکے، جگہ روکنے کا اختیار ہے، لیکن اس آدمی کو خود وہ آئے، اپنی تسبیح رکھ دے، اپنا مصلی رکھ دے، اپنی ٹوپی رکھ دے، اپنی کتاب رکھ دے، پھر چلا جائے گھنٹے کے لیے. مثلا کراچی میں نماز جمعہ، یہ کیا اس کی ڈبل مسجد بھی ہو تو جگہ کم ہوتی ہے، اور نماز عید یا 10 ٹائمز اس کو آپ بڑھا لیں. بمبئی میں بھی یہی ہوتا ہوگا، وہاں تو پاپولیشن بہت. تو اب وہاں پہ یہ ہے کہ جمعے کے ٹائم پر اگر ہم آئیں گے مثلا 12:20 تو جگہ نہیں ملے گی. وہ آ گیا صبح 9 بجے اپنی جگہ رکھ کے چلا گیا، پھر وہ آئے گا 12 بجے کے قریب، وہ الاؤڈ ہے. لیکن اپنی جگہ خود رکھے. اب اگر 10 آدمی ایک ساتھ آ کے جگہ رکھ کے چلے گئے، وہ جگہ ان کے لیے ریزرو ہو جائے گی. ایون اگر وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے اور جمعہ شروع ہو گئے، اور یہ پرابلم اب بن رہا ہے پوری پہلی صف خالی پڑی، تب بھی مسجد میں جس نے پہلے جگہ ریزرو کی اور چلا گیا. ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد واپس آئیں اور اپنی جگہ یوز کریں. اسی دن 2-3 گھنٹے اگر اس کی وجہ سے جماعت نماز کا کنیکشن ٹوٹ رہا ہے یا ڈسٹرب ہو رہی، تب بھی مسجد میں انڈیویجول کا رائٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے جماعت سے. اب یہ مسجد ہے، اب فرض کیجئے کہ مسجد کے ٹرسٹیوں کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ رول بناتے ہیں کہ اس طرح کوئی آدمی اپنی جگہ بک نہیں کرے گا. اگر وہ ریزرو کر کے گیا اور جماعت کا ٹائم آ گیا تو اس کا ریزرویشن ختم. نہیں بنا سکتے رول، ان کو اختیار نہیں. یہ مسجد کے علاوہ کہیں بھی اگر نماز ہو، امام باڑے، اسلامک سینٹر، کوئی گراؤنڈ، کوئی ہال، اپنا گھر، وہاں پر اب گھر کو تو چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. وہاں پر ٹرسٹیز جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ ویلڈ طریقے سے ٹرسٹی بنے، ویلڈ طریقے سے، اب اس کو نہیں سمجھاؤں گا میں، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے ٹرسٹی بنے تو ان کو اختیار ہے کہ امام باڑہ یا سینٹر یا ہال جو رینٹ پہ لیتی ہیں کچھ آرگنائزیشنز، ان کا اپنا کوئی پراپرٹی نہیں ہے لیکن آرگنائزیشن ہے، اور پھر وہ ہال کرائے پہ لیتی ہیں، یہاں پہ ٹرسٹیز یا آفس بیریئرز کو یہ اختیار ہے کہ اسموتھلی رن کرنے کے لیے اپنے لاز بنا سکتے ہیں، اور وہ لا بھی شرعاً واجب ہوگا جب تک کہ یہی ٹرسٹی اس کو چینج نہ کرے یا نیکسٹ ٹرسٹی. میں مثال دے دوں، بہت اسٹرانگ مثال ہے، یعنی لوگ قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شرعی مسئلہ ہے. اور یہ کئی جگہ پہ اب عمل شروع ہوا ہے. اب جب لوگوں کا مراجع سے کانٹیکٹ ہوا اور پتہ چلا کہ نہیں، یہ جائز چیز ہے ایسا لا بنانا. بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، امام باڑوں میں، کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور لندن میں تو پریکٹیکلی ہو رہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 4 5 6 10 آدمی ہیں، یہ پرابلم کریٹر ہیں، ہم بین کرتے ہیں، یہ امام باڑے میں نہیں آ سکتے. پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ امام باڑہ آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ امام کا گھر ہے. آپ کون ہیں کسی کو روکنے والے؟ جن کو روکا وہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ابھی تو عام مومن کہہ رہا ہے، اچھا پوائس متقی، کہ مولا کا گھر ہے، امام حسین کی عزاداری، آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ اس یہاں روک دیں؟ آپ کا گھر نہیں ہے یہ. یہی جواب دیا جاتا ہے. شرعاً یہ جواب جذباتی اور ایموشنل بلیک میلنگ میں آئے گا، مسئلہ شرعی نہیں، کیونکہ امام باڑہ، سینٹر اور اس قسم کے جو اجتماع کے مرکز، وہاں پہ ٹرسٹیز کو اختیار حاصل ہے، ہر جائز قانون وہ بنا سکتے ہیں اسموتھلی رن کرنے کے لیے. لیکن اب جیسے بامبے میں بامبے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا، غلطی سے زبان پہ آ گیا،
لیکن چلو بامبے نام کا تو کوئی شہر ہی نہیں ہے میپ پہ. اچھا بامبے میں ایک بہت مشہور امام باڑہ، بہت مشہور. جب میں وہاں مجلسیں پڑھ رہا تھا، آج کل تو مجھے انڈین ویزا نہیں ملتا ہے، جب میں پڑھ رہا تھا تو ٹرسٹیز نے اس امام باڑے کے لیے ایک یہ لا بنایا، ایک اس کو رن کرنے کے لیے کہ بھئی سال میں آپ کے یہاں 365 میں شاید 200 ڈیز ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پہ سال میں 365 میں ہارڈلی 40 یا 50 دن. تو کہا کہ ہم یہاں پہ اسٹیج ڈرامے کریں گے اور جو فلمی اداکار ہیں ہالی ووڈ کے ان کو بلائیں گے، اور جہاں زری رکھی جاتی ہے نا، دیکھیے یہ سیریس اور بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ زری کو ہم بند کر دیں گے، چاند رات کو نکالیں گے، باقی یہ بنے گا گرین روم. گرین روم جہاں پہ لیڈیز آ کے میک اپ کرتی ہیں، ڈریس چینج کرتی ہیں، اور مرد جو کلاکار ہوتے ہیں وہ تیاری کرتے ہیں. زری روم is converted into green room. اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں گرین روم کسے کہتے ہیں. مجھے تو بہت اچھا لگا رسول خدا کے ڈوم کا رنگ گرین ہے، اسلام میں ہر جگہ گرین ہے. میں نے کہا گرین روم تو کوئی بہت اچھی چیز ہوگی. کہا کہ نہیں، یہاں پہ وہ سنگرز، میوزیشینز، وہ اپنا پورا آرکسٹرا لا کے پریکٹس کرتے ہیں میل ہال میں آنے سے پہلے. انہوں نے کہا کہ اس سے ہم کو ایک انکم بھی جنریٹ ہوگی جو آزاداری پہ خرچ ہوگی. مجھے خاتون نے سوال کیا نا کہ وہ ہم حرام کام کرتے ہوئے علم پھیلا رہے. یہ والا قانون نہیں بنے گا. یہ بہت اسٹرانگ میں نے اگزامپل دے دی، لیکن ہوا ہے یہ واقعہ اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے علاوہ ہر جائز قانون وہ بنا سکتے ہیں جس میں کسی کو بینڈ بھی کر سکتے ہیں، پابندی لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کوئی جگہ ریزرو نہیں کرے گا، جو آئے گا تو اسی وقت نماز پڑھے، اور سو. تو یہ فرق ہے مسجد میں، وہاں ٹرسٹیز کے بھی ہاتھ پاؤں کٹے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، اور دوسری جگہوں پر. اور اسی میں اب مجلس تو نہیں پڑھنا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے تھوڑی ہسٹری پڑھیے، تو میں اپنی ہسٹری پڑھ رہا ہوں. یہ واقعہ جو میں نے پڑھا گرین روم کا، یہ میری ہسٹری تھی. اب ایک واقعہ اور پیش آیا، بہت شارٹ کر کے، کوئی آنسر کا سیشن ہے، ذرا سی لائٹ باتیں بھی ہو جائیں. ایکچول واقعہ، اور ایک میں اونلی پرسن تھا اپنے پورے قافلے میں جسے نہ غصہ آیا، نہ میں نے اس کو غلط کہا، اور میں نے پورا آنر کیا اس بات کا. باقی میرا پورا گروپ، ایک گروپ کے ساتھ میں گیا جو ویسٹ کا تھا، اور ان لوگوں نے 40 کی زیارت تھی اور پیدل واک جو تھی. تو اس وقت چونکہ ویسٹرن ٹوائلٹ بھی بہت کم تھے، جو کھانے ملتے تھے نظر و نیاز کے نام سے وہ بڑے ان ہائیجینک ہوتے تھے اکارڈنگ ٹو یور اسٹینڈرڈ. انڈیا پاکستان کے لوگ کھا لیتے ہیں، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس گروپ نے چونکہ ویسٹ کا تھا، کہاں کا تھا نہیں بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنا ایک موقف خود بنوایا، خرچہ بھی کیا، ویسٹرن ٹوائلٹ، کھانا بھی بہت اچھا، اور یہ گروپ 250 یہ وہ موقف میں گیا. جب یہ لوگ انٹر ہوئے، اب ایک لفظ ایسا آ جائے گا جس سے تھوڑا سا کلو آپ کو مل جائے گا، ایک سمجھنے کے لیے شاید ایک اشارہ، لیکن پھر بھی نہیں. جب پورا گروپ گیا، پورا دن کے تھکے ہوئے، پہلا دن جب اندر گئے سب بیٹھتے چلے گئے. میں تھا عربی لباس میں. جیسے میں انٹر ہوا تو جو اس کا آرگنائزر تھا اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ آر یو خوجا؟ میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ خوجا، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ. اس کا جملہ یہی تھا. چنانچہ میں فوراً باہر نکل گیا. اب یہ گروپ دیکھ رہا، اور واقعاً اس میں لوگ بہت محبت کرنے والے بھی تھے، اور ویسے بھی کہ بھائی ظاہر تو ایک ہے نا، یہ 80 یا 70% لوگ باہر نکل آئے پروٹیسٹ میں. ہمیں نہیں جانا اس میں، ہم نہیں ٹھہریں گے اپنے گروپ کے موقف میں. باہر آ گئے. انہوں نے کہا مولانا آپ کی کتنی انسلٹ کی. میں نے کہا نہیں، اس نے بات صحیح کہی. اگر یہ صرف خوجوں کے لیے وقف کیا گیا ہے یا بنایا گیا، حق ہے یہ اس موقف کو بنانے والے کا. یہ نہیں ہے کہ آزاداری ہے، امام کے ظاہر ہیں تو اس کے لیے حرام حلال کے مسئلے چینج ہو جائیں گے. اس نے بالکل صحیح رول استعمال کیا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹائل اس کا بڑا روٹ تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو اس نے حرام کا لفظ استعمال کیا، گیٹ آؤٹ. اچھا میں نے کافی سمجھا کے لوگوں کو کول ڈاؤن کیا، اور بعد میں پتہ بھی چلا کہ وہ ایک بیچارہ عراقی تھا جسے اس کا انتظام سنبھالا دیا گیا تھا، انگلش نہیں جانتا تھا. کسی نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ کوئی غلط آدمی آ جائے تو باہر نکالنے کے لیے انگلش میں گیٹ آؤٹ کہتے ہیں. کوئی شریفانہ اور کوئی اچھا لفظ نہیں بتایا اس کو. تو اس نے تو گیٹ آؤٹ یہی سمجھ کے کہا کہ یہ ایک عام سا لفظ ہے،
لیکن بہرحال انداز بڑا سخت تھا، وہ تو عراقیوں کا ہو جاتا ہے، تو مجھ پہ خود گزری، لیکن میں نے پورے گروپ کو بتایا کہ مسئلہ شرعی یہی ہے جو یہ آدمی کہہ رہا. تو مسجد اللہ کے قانون بن گئے ہیں. فقہ میں جائیے گا لکھا ہوگا چیپٹر آف وقف، وہاں پہ مسجد کے قانون ہے. لیکن امام باڑہ سینٹر وہاں پہ اختیار ٹرسٹیز کا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب اب یہ کہ اگر یہ جماعت نماز یہاں ہو رہی ہے جیسا مردوں نے کہا کہ یہ یہاں کا مسئلہ ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا ٹرسٹیز نے کیا قانون بنایا ہے. اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جب ایسا کیس آئے ان سے کانٹیکٹ کریں گے کہ آپ بتائیے، جو وہ کہیں گے وہی مسئلہ شرعی بن جائے گا. جیسے آپ کا اپنا گھر ہے، وہاں پہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس طرح سے بھی جماعت کی سیکوینس بنائیں، اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ سے پوچھے گا کہ وہ توضیح المسائل نہیں دیکھے گا کہ آغا ثانی نے کیا لکھا. تو بس یہ بہت لمبا جواب ہو گیا، لیکن تھوڑا سا میں نے کہا کہ آج تقریر نہیں ہے تو مجلس بالکل ڈرائی نہ ہو، ایک آدھ تھوڑا سا اس کو لائٹ کروں، لیکن سوال جواب کا سیشن از اسٹل گوئنگ آن. اب مردوں کی باری ہے. کوئی یہ سوال مردوں کا؟ خواتین اتنی دیر میں سوالات پریپیئر کر لیں تاکہ جب ان کی ٹرن آئے تو فوراً سوال پوچھ لیں. مرد ہمارے پاس ہے مائک، یہاں پہ ہے مائک، یہاں پہ نہیں، مائک کی ضرورت نہیں ہے. مردوں سے تو میں ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتا ہوں. ہم سوال پوچھیں کہ نہیں؟ ایک منٹ ٹھہر جائیے. ایک مردوں کی باری ہے. جی 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 ہاں، یہ جو انہوں نے ابھی ایک سوال کیا، چونکہ مائک نہیں ہے یہاں پہ تو لیڈیز بھی سن لیں. انہوں نے کہا کہ حرم میں لکھا ہوا ہے کہ فوٹوگرافی مثلا منع، جہاں لکھا تو کیا اس کا یہی مسئلہ؟ جی ہاں، اس کا یہی مسئلہ ہے، اور خالی فوٹوگرافی نہیں. حرم میں جو میں نے خاص طور پہ ایک پرابلم پہلے سال دیکھا تھا جب یہ سسٹم لائے تھے، اب تو خیر انہوں نے اس میں اپنی حد تک کافی ریسٹرکشن ڈالی ہے، پھر بھی لوگ سسٹم کو بیٹ کرتے ہیں، مگر وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، وہ زیارت قبول ہی نہیں ہے. وہ کیا تھا، جب شروع میں انہوں نے فرسٹ ایئر جوتے یا جو شوز ریک تھے اس کو نکال کے وہ باکس بنائے تھے، گلاس باکسز، اس میں آپ اپنا جوتا خود رکھیے، سیلف سروس، لاک کیجئے اور چابی لے جائیے. مگر قانون تھا آپ حرم میں بیٹھیں تو یہاں جوتے رکھیں، حرم سے نکلیں جوتے لیں اور لاک ان لاک کر کے کی وہیں چھوڑ دیں. اب یہ نیکسٹ ٹائم ہم آتے ہیں، نیکسٹ ٹائم سے مطلب ظہر کی نماز کے بعد مغرب میں آئے، کوئی جگہ خالی نہیں، کوئی باکس خالی نہیں. تو اکثر لوگوں نے طریقہ اختیار کیا کہ جب ان کو وہ باکس خالی مل جاتا تھا حرم والا، اس میں جوتے رکھتے تھے، جب باہر جاتے تھے تو وہ اس کو ان لاک نہیں چھوڑتے تھے، وہ جوتے نکالے خالی باکس اس کو لاک کر کے کی اپنی جیب میں ڈالی اور ہوٹل لے گئے کہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو یہ یوز کریں گے. وہ ایک سسٹم، پورا سسٹم یہ حرام تھا، یہ گناہ تھا. یعنی میں جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں تو بہت ہی زیادہ اسٹریٹ فارورڈ آدمی، میں نے تو اپنے گروپ میں کہا کہ لوگ شراب پینے سے جہنم میں جاتے ہیں اور سور کھانے سے جہنم میں جاتے ہیں، یہ زائرین جوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. کتنی دیر وہ الگ بات ہے، ہو سکتا ہے کہ بس اللہ 100-200 جوتے مار کے ان کو واپس جنت میں بھیج دے، لیکن بہرحال یہ سزا ملے گی. کیوں؟ یہ حرام ہے. یہ حرم کی انتظامیہ جو آرڈر دے گی آپ کو اسے فالو کرنا ہے، چاہے آپ اس سے ایگری کریں کہ ایگری نہ کریں. تو اس کے علاوہ بھی یہ تو اب آپ کو معلوم ہے سسٹم چینج کیا، موبائل رکھوائیے اور یہ کیجئے، وہ خیر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. جو اس قسم کی جگہ ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنی کنوینئنس ڈھونڈتا ہے، شرعی مسئلہ بھول جاتا ہے. بڑے بڑے نیک، فائز، متقی، نماز کی صف اول میں بیٹھنے والے، نماز شب تک جن کی قضا نہیں ہوتی. اب یہ امام باڑے کا اگر قانون ہے کہ آپ نے چائے پی یا پانی پی تو آپ گلاس یہاں نہیں پھینک سکتے، وہاں پھینکنا ہے مثلا ڈسٹ بن میں. امام باڑے کی حد تک یہ شرعی قانون بن گیا. ہو سکتا ہے سڑکوں پر اور بازاروں میں اور پبلک پلیسز میں اور شاپنگ مال میں اس کی مخالفت آپ کریں تو لیگلی آپ مجرم ہیں، شرعی مجرم نہیں ہیں. لیکن امام باڑے میں، سینٹر میں، یہاں پہ اگر آپ یہ بھی قانون اگر بنایا، مجھے نہیں پتہ پارکنگ، اتنی غلط سلط پارکنگ لوگ کرتے ہیں، متقی، پرہیزگار، نماز پڑھنے والے، اور بھاگے آتے جی ہماری نماز جماعت چھوٹ جائے نماز جماعت. کیونکہ اگر آپ یہ قانون توڑ کے نماز جماعت پڑھیں گے اس کا گناہ الگ ملے گا، نماز الگ غلط ہے، بعد میں ریپیٹ کرنا ہوگی. یہ اہل سنت کے ہاں نماز جماعت اور نماز جمعہ میں بہت پرابلم ہوتا ہے. کراچی کی ساری سڑکیں بلاک،
ان کو نماز پڑھنا. بمبئی کے اندر وہاں پہ مسجدوں میں لوگ باہر آ جاتے ہیں, اگر گورنمنٹ سے پرمیشن لیے تو ٹھیک ہے. تو یہی مسئلہ اس کا ہے. تو خالی نماز جماعت کی جگہ ایک آدمی نے آکوپائڈ کر لی وہ نہیں, جتنے بھی اس قسم کے لا حرم بنائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ مکے اور مدینے کے حرم کے جو لا ہیں وہ آپ نہ مانیں, لیکن جو بالکل میں نے ایک لفظ کہا تھا جو ویلڈ ٹرسٹی ہیں وہ جہاں لا بنائیں گے, کربلا, نجف, قم, مشہد, سامرہ, کاظمین, جعفری سینٹر, بمبئی کے قیصر باغ و مغل مسجد, اور کوئی جمال پور, تاج پور میں کوئی نہ کوئی مسجد, امام باڑہ, وہاں کا ٹرسٹیوں کا بنایا ہوا ہر وہ قانون ماننا پڑے گا جس سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں لیکن جو اگینسٹ شریعت نہیں جا رہا. لیڈیز, نیکسٹ کوئسچن. مولانا اگر مومن کا اعمال میں دل نہیں لگتا تو اعمال سے رغبت ہو جائے, اس کے لیے کیا کرے؟ اس کے دو اور سوال ہیں جڑے ہوئے. کیا وجوہات ہو سکتے ہیں کہ اعمال صرف ایک روٹین بن جاتے ہیں, اور کس طرح طے کرے کہ اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اب یہ جو سوال ہے آپ نے سنا, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ کیا یہ کوشچن آنسر سیشن کا سوال ہے کہ یہ ایک مجلس کا ٹاپک ہے؟ یہ مجلس کا ٹاپک ہے, یہ 2-4-5 منٹ میں جواب نہیں دیا جا سکے گا, پھر بھی میں دے رہا ہوں تاکہ سوال کرنے والا جو ہے وہ انکریج ہو, ڈسکریج نہ ہو. اچھا, اب اعمال میں دل نہیں لگتا, اس کے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دل آپ کا نہیں لگتا ہے, پوچھ آپ ہم سے رہی ہیں کہ وائے, آپ کا پرابلم نہیں, آپ پوچھ رہی ہیں اسلام سے. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر کیا کریں کہ دل لگے. لیکن سب کا خلاصہ صرف ایک چیز ہے. آخری سوال تو اللہ نے کہا یہ ایک اللہ's سیکرٹ ہے کہ اعمال قبول ہوئے کہ قبول نہیں ہوئے. کہا یہ اللہ کا راز ہے, یہ قیامت کے دن کھلے گا, یوم تبلی السرائر. آیت ہے قرآن کی, قیامت کا ایک نام ہے تبلی السرائر, جس دن چھپی باتیں ظاہر کی جائیں گی. دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ میرا کون سا عمل قبول ہے کون سا قبول نہیں. چنانچہ مومن از آلویز بٹوین ٹو. امید ہوتی ہے, ہوپ, کہ میرا عمل قبول ہے. فیئر, ڈر ہوتا ہے کہ میرا عمل ریجیکٹ. اور امام نے کہا, امام نے اس زمانے کی ایگزامپل دی, آج تو ہم کہہ دیں گے 50-50. اس وقت امام نے کہا مومن کا دل اگر نکالو, نکالیے گا نہیں, یہ تو ایگزامپل ہے, اور پھر چھری سے اس کے 2 ٹکڑے کرو. یعنی یہ دیکھو کہ امید یا ہوپ کس طرف ہے اور فیئر کس طرف ہے, نظر آ جائے گا کلر. ٹکڑے کرو, ترازو میں رکھو, دونوں بالکل ایکول ہوں گے, 1 اونس کیا, 1/2 اونس کیا, 1/4 اونس کا بھی فرق نہیں ہوگا. تو مومن کوئی بھی عمل کرے گا, امید ہوگی کہ اللہ قبول کرے گا, ڈر ہوگا شاید قبول نہ ہو. اسی میں زندگی گزرے تو مومن کا دل اعمال میں لگے گا. یہ تو بہت مختصر بات کہ یہ صرف قیامت کے دن پتہ چلے گا. البتہ قیامت کے دن, یہ میری ایک مجلس ہے جو ابھی میں شب چیلم لندن کے امام باڑے باب المراد میں پڑھ کے آ رہا ہوں. البتہ قیامت کے دن کب پتہ چلے گا؟ جیسے ہی قبر سے نکلیں گے وہیں سے اندازہ ہو جائے گا. اور وہ تو آپ کو معلوم ہے, بک آف ایکشن یا نامہ اعمال فرشتوں نے سیدھے ہاتھ میں دیا یا الٹے ہاتھ میں, چوائس آپ کا نہیں ہوگا, فرشتوں کا ہوگا. وہیں سے آئیڈیا لگ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. اور یہ میسج, یہ والا میسج اتنی مرتبہ اسلام ہم کو ڈیلی یاد دلاتا ہے, ڈیلی. کبھی آپ جا کے ٹرانسلیشن پڑھیے وضو کی دعاؤں کا. وضو آپ دن میں کتنی بار کرتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 3 بار تو کرتے ہی. نماز شب پڑھنے والے 4 مرتبہ کرتے ہیں. سپہر کو تلاوت قرآن کرنے والے شاید 5 مرتبہ کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ. وضو کی دعائیں بہت ریکمینڈڈ, ہمارے یہاں بالکل نہیں پڑھی جاتی ہیں, کہیں کہیں وضو خانے میں یہ دعائیں لکھ کے لگا دی جاتی ہیں. دعاؤں کا ٹرانسلیشن پہلی دعا کو چھوڑ کر, جو پانی ہاتھ میں لیا, باقی جتنی دعائیں, وہ ساری دعائیں آپ پڑھیے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ وضو کی دعائیں نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ مولانا صادق حسن کی قبر والی مجلس سن رہے ہیں.
چہرہ دھوئیں گے. خدا بندہ قیامت کے دن میرا چہرہ کالے رنگ کا نہ ہونے پائے. مومن تو کہتا ہے میرے لیے جنت یقینی ہے, تو کالا چہرہ لے کے کوئی تھوڑی جنت میں جائے گا. کالے سے مطلب ہے اعمال کی وجہ سے جو کالا ہوتا ہے. جو لوگ کلر ورر لگاتے ہیں جو مستحب ہے, وہ تو ایوری فرائیڈے شاید اپنے آپ کو کالا کرتے ہوں. خیر وہ بات چھوڑیے. لیکن وضو کا پانی سیدھے ہاتھ پہ پانی ڈالا, خدا بندہ میرا بک آف ایکشن اس ہاتھ میں دینا. مہینے میں ایک بار نہیں کہہ رہے ہیں آپ, دن میں ایک بار نہیں کہہ رہے ہیں آپ, جتنی بار وضو کر رہے ہیں. الٹے ہاتھ فوراً آپ نے کہا خدا بندہ یہ نامہ اعمال یہاں نہیں آنا چاہیے. سر کا مسا, خدا بندہ وہ میرا نامہ اعمال میرے سر و گردن سے باندھ کے نہ لٹکایا جائے. پیر کا مسا, خدا بندہ یہ پیر پل صراط پر رکے رہیں, پھسل نہ جائیں. بچا کیا؟ قیامت آ گئی, چہرہ سیاہ ہونا آ گیا, پل صراط آ گیا. روزانہ جتنی بار وضو کریں گے اتنی بار اسلام آپ کو یاد دلا رہا. تو یہ قیامت بہت اہم ہے. لیکن نامہ اعمال کی 3 دعائیں ہیں وضو میں, 3 دعائیں نامہ اعمال کی. اس سے ایک اندازہ ہوگا, اس سے پہلے پتہ نہیں چلے گا. اب آئیے اصل سوال پر, اور وہ یہ کہ وائے ہمارا دل کیوں نہیں لگتا, اور یہ کہ کیا ایسا طریقہ اختیار کریں کہ دل لگے. یہ میں نے کہا کہ ایک مجلس کا موضوع ہے, اور میرا تو ایک اشرا ہے اس کے اوپر, جس پر علماء ایک مجلس پڑھتے ہیں, وہ عالم ہوتے ہیں, میں جاہل ہوں, اس کو پھیلا دیتا ہوں, اشرا بن جاتا. وہ ایک روایت پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں میں کہاں چلا جاتا ہوں, 40 منٹ کے بعد واپس آ جاتا ہوں, تو مجلس کا ٹائم تو ختم ہوتا ہے, پورا اشرا. اچھا, اب اس کے اندر اس کا ایک مختصر جواب ہے جو امام نے دیا. اگر آپ نے جا کے کہا ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ 2-3-4 مہینے ہیں, بخار آتا رہتا ہے, اتر جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر اترتا ہے, کنٹینیوس یہ 1 سال سے ہو رہا ہے. ایک دفعہ بخار آیا, اتر گیا بخار, یعنی فیور, تو ڈاکٹر بھی کہے گا کہ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. لیکن اگر یہ کنٹینیوس یہ حالت رہے, اچانک آپ کا ویٹ کم ہونے لگا, آپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا ویٹ اچانک کم ہو رہا ہے, وہ فلاں خاتون ہے وہ جو جم بھی جا رہی ہیں اور ڈائٹ میں بھی کنٹرول کر رہی ہیں اور سارا جاگنگ شاگنگ بھی کر رہی ہیں اور سوئمنگ بھی کر رہی ہیں, اس کا تو ویٹ بڑھتا جا رہا, اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, ویٹ کم ہوتا جا رہا. کہے گا سیریس میٹر ہے, بٹ ریزن مجھے نہیں پتا. یہ ٹیسٹ کرا لو, اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بس بہت ہی شارٹ مسلسل فیور رہنا, اس کے 10 ریزن ہو سکتے ہیں. یہ کئی بیماریوں کا سمٹم ہے, ایک بیماری کا نہیں ہے کہ اگر یہ ہوا تو پتہ چلا یہی بیماری. جاؤ یہ ٹیسٹ کراؤ, وہ ٹیسٹ کراؤ, پھر پتہ چلے گا کہ تمہارا پرابلم کیا ہے, ایڈز ہے کہ ٹی بی ہے کہ کینسر ہے کہ شوگر ہے کہ کارڈیو واسکولر ہے, یا یہ ذرا تھکن کا بخار ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے دل کیوں نہیں لگتا, اس کا کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ ریزن نہیں, ہر انڈیویجول کا الگ مسئلہ ہوتا ہے. اور دل کیسے لگے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. جب پتہ چلے کہ دل کیوں نہیں لگتا, اس کا علاج کریں تو دل لگنے لگے گا. اب میں بہت ہی شارٹ اپنا ایک پورا اشرا میں آپ کو 2 منٹ 3 منٹ میں ہنٹ دے رہا ہوں, پورا اشرا تو نہیں دے رہا ہوں. حرام لقمہ پیٹ میں جائے دل نہیں لگتا. اب یہ ہر ایک کے لیے ریزن نہیں جن کے پیٹ میں واقعاً حرام جا رہا ہے. غنا یعنی سانگ, سنگنگ, میوزک تو نہیں, سانگز, اس کا سب سے بڑا نقصان یہی کہ آدمی کا وہ تقوی کم ہونے لگتا ہے, جس کی وجہ سے دل نہیں لگتا. تیسری چیز جو سائیکالوجیکل ہے, شک. جب آدمی ڈاؤٹ میں مبتلا ہونے لگتا ہے, پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں, جنت ہے کہ نہیں, جہنم ہے کہ نہیں, یا کنفرم ہو جاتا ہے کہ جنت ہے جہنم ہمارے لیے نہیں ہے, دل لگنا بند ہو جائے. ایک اسٹوڈنٹ کو ایگزام سے پہلے پتہ چل جائے کہ تم ایگزام میں اپیئر ہو کہ نہ ہو, تم تو پاس ہو سب سے زیادہ تمہیں نمبر ملیں گے. یہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ یہ انڈیا اور پاکستان میں پتہ چلتا ہے, جہاں آپ رشوت اور برائبری دے کے سب کچھ کر سکتے ہیں 100%. وہ کیا نہ محنت کرے گا, نہ پڑھے گا, نہ ایگزام میں جائے گا. تو اگر یہ یقین ہو گیا کہ جنت, ہم کو جنت ہی جنت ہے, جہنم نہیں ہے, دل نہیں لگے گا عمل. بھائی پھر کیوں نماز پڑھے؟ یہی 8ویں امام نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایڈوائز کی تھی
آج 2 واقعات 8ویں امام کے آ گئے اشارتاً، لیکن آ تو گئے نا، یعنی کچھ مجلس کا بھی اسٹائل ہو گیا. یہ جو میری چھوٹی چھوٹی اسپیچز اس آج کی مجلس میں تھے، کلپس، ان کو جمع کرے تو 20 منٹ کی تو مجلس میں پڑھ چکا ہوں. اب یہ کہ کیا تھا، وہ بھائی تھے ان کے چھوٹے، زید النار. عربی میں نار کہتے ہیں آگ کو، چونکہ یہ اتنے خوبصورت، ہینڈسم، جس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وجیح، گریسفل پرسنالٹی. ان کا چہرہ اتنا سرخ کہ نام ان کا پڑ گیا زید النار. آگ کی وجہ سے نہیں، آگ میں جو ایک وہ ریڈش کلر آتا. اور یہ جہاں بیٹھتے ہیں جملہ کہتے ہیں. یہ آپ کو سنانے کا واقعہ نہیں، یہ سادات کرام کی مجلسوں میں پڑھتا ہوں، اور اسی لیے وہ مجھ سے مجلس نہیں پڑھواتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو خلاصہ یہ کہ بھئی ہم اولاد رسول ہیں، سید زادے ہیں، اور فرسٹ جنریشن کے. آج تو جو سادات ہیں تو بہت سو کے بارے میں ڈاؤٹ بھی ہے کہ پتہ نہیں ان کا فیملی ٹری سیف ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو 7ویں امام کا بیٹا ہے، 8ویں کا بھائی ہے، اسی زمانے میں ہے کنفرم سید. کہا ہم تو ہیں جنتی، ہماری دادی کے مہر میں جنت ملی تھی، ہمارے دادا جنت کو تقسیم کریں گے، ہم ہیں جنتی. تو اعمال سے ان کا دل ہٹ گیا. شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب داستان راستان، غالباً دا اسٹوری آف رائٹرس، اس کا والیوم 2 کا 2 یا 3 یہ واقعہ. تو اب امام کو پتہ چلا آپ کا بھائی، مائیں الگ تھیں لیکن بہرحال ہیں تو باپ ایک ہی، موسوی سید، یہ باتیں کہتا پھرتا ہے. جب دل ہٹ گیا اعمال سے، نہ نماز نہ روزہ، یعنی کر بھی لیتا ہے، نہیں بھی کرتا، جب کرتا بھی ہے تب بھی دل کہیں اور. امام نے اس کو پبلک میں پکڑا، گھر میں نہیں بلا کے کہا. جب کوئی آدمی پبلک کو مس گائیڈ کرے تو اس کی غلطی پبلک میں بتانا. اور کہا کہ یہ تم کیا کہتے پھر رہے ہو، تم کہتے ہو ہمارے لیے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہا کہ ہاں جنت ہماری. کہا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے دادا سید سجاد سے بڑے ہو گئے. وہ اتنی نمازیں پڑھ کے جنت میں جائیں، تم بغیر نماز کے جنت میں جاؤ گے، تم زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے نا اللہ کی نگاہ میں. پورا واقعہ وہاں پڑھ لیجئے گا، 40 منٹ کا واقعہ. لیکن جو اس میں امام نے بتایا عمل سے بے رغبتی دل کیوں اچاٹ ہوتا، یہ جو ہمارے یہاں سب کی بات نہیں کہ میں نے کہا کچھ لوگ حرام کھاتے ہیں اس لیے، کچھ لوگ سانگز یا غنا میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اس لیے، کچھ لوگ اتنا بلیو نہیں رکھتے جنت و جہنم پہ اس لیے، کچھ لوگ زیادہ بلیو رکھتے ہیں جنت پہ کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، کوئی شک نہیں. وداؤٹ انٹرنس انٹو جہنم ہر مومن کو جنت ملے گی، یقینی بات. مگر ہم جہنم سے ہو کے جنت میں جائیں گے اگر گناہ گار. یقین ہو گیا جنت ہے، دل ہٹ جائے گا اعمال سے. کیوں کریں اعمال میں، کر لیں گے کبھی کبھی لیکن روز کیوں کریں. تو خیر یہ اب دیکھیں بہت سارے ریزن، اور ان میں سے ہر ریزن ایسا ہے کہ نہیں جس پر ایک مجلس آرام سے پڑھی جا سکتی، اشرا بنتا. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ ایک ریزن نہیں ہوتا اعمال سے توجہ ہٹنے کا. اور 5ویں چیز تو ہے جو ان سب کے اوپر سپر سیڈ ہے. یہ تو مجلس ہو گئی، اور کسے کہتے ہیں مجلس؟ یہ کوئی Q&A سیشن نہیں رہا، مگر میں نے سوال سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ سوال جو ہے یہ وہ Q&A سیشن کا نہیں ہے. تو اب یہ پوری کر لو بات. 5ویں چیز جو سب پہ سپر سیڈ ہے اور وہ ہے شیطان. شیطان جو ہے وہ آدمی کے دل میں اعمال سے رغبت کو کم کرتا. تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی حرام تو سمجھ میں آ گیا، چیک کریں گے اپنے پیسے کو، حرام ختم کر دیں گے. گانے بجانے سمجھ میں آ گئے، ٹھیک ہے بند کر دیں گے. جنت جہنم سمجھ میں آ گئی، زیادہ ان کے حالات پڑھیں گے یا ایسے علماء کی مجلس میں جائیں گے، بلیف بڑھتا رہے. یہ شیطان کا ہم کیا کریں؟ یہ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک مسئلہ ہے. کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ شیطان کا کیا علاج کرے؟ شیطان کو تو صرف امام زمانہ ہی قتل کر سکتے نہیں. اب پھر دیکھنا پڑے گا کہ شیطان ہمارے دل میں اعمال کا شوق ختم کرتا ہے. تو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ our selves فرام شیطان. ایک بات تو قرآن نے کہی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب وہ قرآن پڑھو پہلے اعوذ باللہ کہو.
اور ایک بات مرجے نے کہی کہ جب کبھی نماز اسٹارٹ کرو تو اللہ اکبر کے بعد پہلے اعوذ باللہ پڑھو پھر الحمد پڑھنا، فتویٰ ہے یہ شیطان سے بچنا. لیکن خالی اعوذ باللہ سے تو شیطان نہیں بھاگے گا، ہر دعا کا اصول ہے. خالی دعا سے تو آپ کے گھر میں روزی نہیں آئے گی. پھر ایفرٹ شیطان کو کس طرح دور کرو. اچھا اب یہ سب سے بیٹر اس کو کون بتا سکے گا؟ شیطان کو کیسے اپنے آپ سے بھگاؤ، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام شیطان، سب سے اچھے طریقے سے کون سمجھائے گا؟ ایک صاحب کا، یہ میں مجلس میں اکثر پڑھتا ہوں، چھوٹا سا جوک ہے. ایک صاحب کا گدھا کھو گیا. اچھا پرانے زمانے میں گدھا جو تھا بہت امپورٹنٹ چیز تھی. وہ مرسیڈیز تھا، وہ BMW تھا، وہ فیراری تھا، وہ کیا آج کل ایک اور گاڑی ہے لنگمبانی کون سی گاڑی، وہ تھا گدھا. پلین ہے نہیں، کروز ہے نہیں، شپ ہے نہیں، کوچز ہے نہیں، بسیں ہے نہیں، ٹرانسپورٹیشن جانوروں پر. تو جانور میں گدھا بہت قیمتی چیز کھو گیا. اور انشورنس کا سسٹم بھی نہیں. آپ کی مرسیڈیز چوری ہو جائے، آپ کی BMW چوری ہو جائے، انڈیا پاکستان میں تو لوگ پاگل ہو جائیں گے نا. یہاں تو پھر بھی کہیں گے انشورنس سے کلیم کر لیں گے، بلکہ چوری نہیں بھی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کلیم کر لیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن اتنا بڑی چیز تو وہ آدمی جس کا گدھا چوری ہوا وہ تو پاگل ہو گیا. پورے گاؤں والوں سے ریکویسٹ کی ہیلپ کرو ہیلپ کرو ہیلپ کرو، ڈھونڈ کے لاؤ. سب نے کوشش کی. پرانے زمانے میں لوگ ہیلپ کرتے تھے، کوشش کی، نہیں ملا گدھا. ایک صاحب نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. وہ گئے گدھے کو ڈھونڈ کے لے آئے. مالک کو بڑی حیرت ہوئی، سب لوگ فیل، آپ کامیاب کیسے؟ کہا میں نے سوچا کہ اگر میں گدھا ہوتا اور میں کہیں بھاگ کے جاتا تو کہاں جاتا؟ پھر میں وہیں پہنچا، ہی گدھا وہیں کھڑا ہوا تھا. اچھا اب اس کا میرے کوئسچن آنسر کے اس کوئسچن سے کیا تعلق؟ شیطان سے اگر آپ کو بچنا ہے نا تو سب سے اچھے طریقے سے خود شیطان بتا سکتا. گدھا کھو گیا تو گدھا کون ڈھونڈ کے لائے گا؟ جو خود گدھا بن جائے گا. شیطان سے بچنا ہے تو خود شیطان سے پوچھو. اور الحمدللہ میرا ایک اب یہ تو آج میں نے کتنے اشروں کا ایڈورٹائز کر دی، اب پڑھتا پڑھاتا کچھ بھی نہیں ہوں. میرا پورا ایک اشرہ ہے شیطان کا انٹرویو. رسول اللہ نے شیطان سے انٹرویو لیا. کوئی عام آدمی لیتا تو شیطان جھوٹ بول دیتا، رسول اللہ کے سامنے کیا جھوٹ بولے گا؟ پکڑ لیں گے اس کو. وہ 10 مجلسیں ہیں، شیطان بتاتا ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہوں. اور وہاں پہ پھر وہی ڈاکٹروں والی بات کہ سمٹمز ایک ہے لیکن ٹیسٹ کرو تو بیماریاں الگ الگ نکل سکتی ہیں. عورتوں کو اس طرح سے بہکاتا ہوں، بزنس مین کو اس طرح سے بہکاتا ہوں، یوتھ کو اس طرح سے بہکاتا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور بھی کئی علماء نے پھر اسی اشرے کو اپنے اپنے انداز سے پڑھا یا کاپی کی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ 6 چیزیں، یہ چیزیں ہیں جو اعمال سے رغبت کم کرتی. ان پر خاص توجہ دیں. اگر اعمال سے بے رغبتی ہو تو چیک کریں کہ گانا حرام، شیطان کے انٹری ہمارے گھر میں، یہ ساری چیزیں تو نہیں ہو رہی. بہت ہی مشہور روایت ہے، جہاں نامحرم مرد اور عورت بیٹھیں گے وہاں 2 نہیں ہوں گے 3 ہوں گے، ان کے دونوں کے بیچ میں شیطان بیٹھا ہوگا. ہمارے یہاں مکس گیدرنگ تو نہیں ہو رہی ہے مثلا. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں، اس کا علاج کریں تو ذرا سی رغبت بڑھے گی. اور مولا کا وہ فرمان کہ قرآن پڑھو تو جنت کی جو آیت آ جائے رک جاؤ، غور کرو اور اللہ سے دعا مانگو تمہیں ملے. اللہ نے خالی یہ نہیں کہا جنت تذکرہ، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ غذا. جہنم کا خالی یہ نہیں کہا جہنم ہے. سورہ واقعہ ہو کہ سورہ دخان جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں، کھولتا ہوا پانی اور سروں پہ گرز اور اس طرح سے عذاب، یہ ساری 5-6 چیزیں. سوال بہت چھوٹا تھا، جواب بہت لمبا ہو گیا. لیڈیز اب خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، شاید مردوں کا کوئی اور سوال. ڈیپینڈ آپ پہ کرتا. اگر آپ نے ایسا سوال کیا تو وہ تقریر ہو جائے گی. آپ نے بہت ٹو دا پوائنٹ فقہی مسئلہ حلال حرام کا پوچھا، چھوٹا سا جواب اس کا ملے گا. پوچھئے ابھی کل بھی آپ کو پوچھنا ہے. تیاری کر کے آئیے گا. آج کی طرح کا یہ سیشن بار بار رکے نہیں. ہاں پوچھئے. جی ابھی آپ نے بتایا جگہ کے لیے اگر ٹرسٹی لوگ چاہے تو جگہ کی پرمیشن دے سکتے ہیں. جی مثلا انہوں نے جگہ رکھنے کی پرمیشن دی جی اور کسی نے کسی اپنے فرینڈ کے لیے جگہ رکھی، وہ فرینڈ نہیں آیا اور نماز چالو ہو گئی تو کنیکشن تو ٹوٹ
اچھا اب یہ جو ان کا سوال ہے وہ اس سے پہلے جو سوال آیا اس سے ریلیٹڈ ہے, لیڈیز نے نہیں سنا, بہت مختصر, کہ اگر ہم نے ٹرسٹیز سے پرمیشن لے لی اور ٹرسٹیز نے پرمیشن دے دی, لیکن ہم نے فرینڈ کے لیے جگہ لی تھی, تو اب یہ پرمیشن کیسے دی, کس طرح سے دی گئی ہے, وے آف پرمیشن کیا. جیسے ایک موقع ملا تو تقریر نہیں کر رہا ہوں, اب گھبرائیے نہیں, میں مسئلہ بتا رہا ہوں. مرجے نے کسی کو پرمیشن دی ہے خمس کلیکٹ کرنے کی. ہمارے ہاں بس اتنا سا ورڈ چلتا ہے کہ مرجے کی پرمیشن, دیٹس رانگ. آپ خمس نہیں دے سکتے, پرمیشن ہے اس کے پاس مرجے کی, کنفرم بات ہے, جھوٹ نہیں بول رہا. دیکھنا پڑے گا پرمیشن کس اسٹائل کی ہے. اگر پرمیشن ہے کہ 50% خمس کلیکٹ کر سکتا ہے تو آپ اتنا ہی دیں گے, 20% خمس لے سکتا ہے اتنا ہی دیں گے. جتنا لے سکتا ہے صرف اپنے آپ پہ خرچ کرے تو آپ اسی کو دیں گے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. جتنا خمس لے وہ پروجیکٹ میں لگا سکتا, دے سکتا ہے, تو یہ سب چیک کرنا پڑتا ہے. خالی عربی کی ایک ورڈنگ, نیچے مرجے کی اسٹیمپ, دیٹس ناٹ انف. اس کو ہم جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں, ہے پرمیشن, لیکن کتنی پرمیشن اس کو دی گئی, کس طرح کی پرمیشن دی گئی. اور پھر آخری پرمیشن میں کیا یہ ہے کہ یہ ہماری اوریجنل ریسپٹ دے یا اپنی آرگنائزیشن کی, یہ سب دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ ہر پرمیشن میں ہوتا. آپ گورنمنٹ سے بھی, ہمارے یہاں کا تو یہ طریقہ ہے کہ اگر, یہ آپ کے لیے نہیں ہے بات کر رہا ہوں, مثلا شراب پاکستان کے اندر اللیگل, پرمیشن ملتی ہے, پرمٹ ملتا ہے کچھ دکانوں کو, لیکن اس میں سب مینشن ہوتا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ تمہیں پرمٹ ہے شراب بیچنے کا, نہیں, کون سی شراب بیچ سکتے ہو, کتنی بیچ سکتے ہو, مسلم کو بیچو گے, نان مسلم کو بیچو گے, مسجد سے 1 میل کے اندر دکان نہیں کھولو گے, رات کے اتنے بجے 18 یا 21 سے نہیں, ساری چیزیں ہوتی. خالی پرمیشن نہیں چلے گی, ٹرسٹی سے پرمیشن لی جاتی ہے تو پوری چیزیں مینشن کرانا. اچھا بیچارے دونوں پارٹیز کا قصور نہیں, ان کو اتنی ڈیٹیل نہیں پتہ. یہ پرمیشن جو لی ہے پہلے بتائیں گے کہ میں اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں, دوست کے لیے لے رہا ہوں, اور دوست کے لیے لے رہا ہوں تو یہ کتنی دیر کی پرمیشن ہے, یہ ساری چیزیں ان سے پوچھنا ہے. پھر اس کے اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پرمیشن دے رہے ہیں 1 دن کے لیے 24 گھنٹے, تو اب یہ 24 گھنٹے آپ ریزرو کریں, دوست نہیں آئے, جماعت کا کنیکشن ٹوٹتا ہے, ٹوٹ جائے. جماعت ایک سنت چیز ہے, جماعت بھی آپ اس طرح سے فری ہینڈ کر کے نہیں پڑھ سکتے. وہی جو ایک عورت کا سوال تھا, خاتون کا, ایک مومنہ کا, کہ جی وہ ہمیں علم کو پھیلانا ہے تو ہم وہ کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں, جماعت نماز کا ثواب لینا ہے تو غلط طریقے سے بھی پڑھنا, یہ نہیں چلے گا. اگر پرمیشن صحیح ٹرسٹی سے صحیح انداز سے ملی تو جماعت کا کنیکشن ٹوٹ جائے, یعنی باقی لوگوں کی جماعت غلط ہو جائے گی, نہیں پڑھیں وہ جماعت, وہ فرادہ پڑھیں. کیا جماعت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی خاطر شرعی مسائل کو ہم اگنور کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آرڈر ہے تم جماعت نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اول وقت, بار بار کوئی گیسٹرک پرابلم, 2 گھنٹے کے بعد نارمل ہو جائے گا, یہ جماعت نہیں پڑھ سکتا ہے, 2 گھنٹے ویٹ کرے گا. چلیں آپ کہیں تو کبھی جماعت 2 گھنٹے لیٹ ہوتی ہے, لیکن جہاں بالکل ٹائم پر ہوتی ہے, جہاں بالکل ٹائم پر ہوتی ہے تو بھائی اس نے کہا اگر میں ویٹ کروں گا تو مجھے جماعت نہیں ملے گی. نہ ملے جماعت. جماعت اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے غلط نماز کی پرمیشن ملے. تبلیغ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے چوری کی پرمیشن ملے. لیکن میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا, ورنہ چھٹے امام کا مشہور واقعہ, وہ بوڑھے آدمی نے 2 انار چرائے, 2 روٹیاں چرائیں, جا کے راہ خدا میں خیرات کر کے آ گئے. اب باقاعدہ کیلکولیشن کر کے امام کو سمجھا رہا, 4 گناہ کیے ہیں, ہر گناہ کی 1 سزا ہے, 4 سزائیں ملیں گی. 4 چیزیں میں نے خیرات کی ہیں اور نیکی کا 10 ٹائمز اجر ہے, میں نے 40 اجر کمائیں. 40 میں سے 4 کو مائنس کرو, 36, یہ نیٹ پروفٹ میرے ہاتھ میں آیا ہے چوری کر کے. تو یہ کیلکولیشن آج کی بات نہیں ہے, یہ مثال آج کی نہیں ہے, چھٹے امام کے زمانے کی ہے. تو اب جماعت بھی اس میں آتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ شاید بیچارے ٹرسٹیز کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو پرمیشن دے دی, نہ ہمارے ذہن میں کتنی دیر کی, نہ اس نے پوچھا کتنی دیر کی. تو اگر ہو تو ایک دفعہ کیس کے بعد پھر ٹرسٹی جب کسی کو پرمیشن دیں گے بتا دیں گے کہ بھائی یہ جماعت تک ہے, جماعت شروع ہو جائے گی تو پھر یہ پرمیشن ختم ہے.
اچھا یہ تو بات ہو گئی آپ کے سوال کی. دو چیزیں میں نے بتا دی کہ ٹرسٹیز سے پرمیشن کی پوری ڈیٹیل بھی لینا, اور اگر انہوں نے آپ کو ڈیٹیل پرمیشن دی تو جماعت چھوٹ جاتی ہے, چھوٹ جائے. اب ایک آخری بات اور سن لیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ایگزامپل میں جو کہا گیا کہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے, ایک آدمی کے گیپ سے کنیکشن نہیں ٹوٹتا. تو اب اگر پرمیشن لی گئی ایک آدمی کی اور وہ جگہ خالی بھی رہی تو اس کو چھوڑ کے اس کے رائٹ اور اس کے لیفٹ, وہ ایک خالی جگہ ہے, اسپیس ہے, ویکیوم ہے وہاں پہ, اس سے جماعت پہ فرق نہیں پڑے گا, پوری جماعت صحیح رہے گی. ہاں اگر دو آدمیوں کی پرمیشن لی تھی یا دو الگ الگ آدمیوں نے پرمیشن لی تھی اور بائی چانس دونوں نے جگہ برابر برابر ریزرو کر رکھی تو پرابلم ہوگا. لیکن اگر ایسا بھی ہو کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اپنے دوست کی پرمیشن لی, ہو جگہ خالی, دوسرا آدمی اس کے برابر بیٹھا ہے, اس نے اپنے دوست کی پرمیشن لی, اس نے اپنے برابر جگہ رکھی, یعنی ایک آدمی ایک خالی جگہ, ایک آدمی ایک اسپیس, ایک آدمی ایک اسپیس, کہاں تک چلی جائے سب جماعت صحیح. تو ایک آدمی سے چونکہ فرق نہیں پڑتا, اور ایسا بہت ریئر ہوتا کہ ایک وقت میں ایک صف میں 2 یا 3 خالی جگہ آ جائے. یہ مسئلہ بھی پہلی صف کا ہے. آخری صف میں چونکہ کنیکشن 3-4 طرف سے مل جاتا, تو اگر ایک طرف 3, 4, 5 جگہ بھی خالی مگر دوسری طرف سے امام سے کنیکشن مل رہا, بھئی دوسری صف میں 2 طرح سے کنیکشن ملے گا, ایک سامنے سے اور ایک اپنے رائٹ اور لیفٹ سے. تو اگر رائٹ اور لیفٹ میں جگہ خالی ہے مگر سامنے آپ کے کوئی نمازی ہے, وہ آپ کو کنیکٹ کر دے گا امام سے. اب یہ تو جماعت کے بہت مسئلے شروع ہو جائیں گے. ڈنر ٹھنڈا ہو رہا ہوگا نہیں؟ اچھا وہاں آپ کا جو اسٹاف ہے وہ گرم گرم رکھتا ہے کھانا. بسم اللہ. جا کے ہی گرم کرے گا نا مولانا. اچھا بسم اللہ, بسم اللہ. مجلس میں بیٹھے ہوئے سب پوچھیے. سوال پہلے تو آپ کو بول دوں کہ ٹرسٹی کارپیٹ لا ہی بناتی ہے, کبھی کسی ایک کو پرمیشن دیتی ہی نہیں ہے کبھی. ٹرسٹی میں بول رہا ہوں. نہیں دیتے کہ اب تک کسی نے ان سے پرمیشن مانگی ہی نہیں. مانگنے کی ضرورت ہی نہیں مانتے. نہیں, ہم کو معلوم ہے 99% مانگی نہیں, لیکن ہم مانگ سکتے ہیں, اب مانگیں گے. جی یہ میرا سوال یہ ہے مولانا کہ جیسے ہم نے مراجع کو کچھ کوشچن پوچھا, جی مراجع کا جواب آ گیا, اس کے بعد اس کو پھر ہم بٹ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مراجع کا کوشچن آیا پھر اس کے بعد بولے کہ نہیں یار یہ تو مراجع نے دے دیا, اب ان کی شرم سے دے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہاں پہ بھی یہ سب چلتا ہے, اور میں تو جانتا ہوں کہ مراجع کے یہاں کسی باپ کا بھی نہیں چلتا. تو اس وقت کیا کرنے کا وہ پھر نہیں. آپ کا جو سوال ہے نا, ہمارا جواب آپ کو اچھا نہیں لگے گا, مجھے معلوم ہے نہیں اچھا لگے گا, تو اچھا نہ لگے, باقی جوابات بھی بہت سے لوگوں کو اچھے نہیں لگے ہوں گے, اور لیکن توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اچھا لگے کہ نہ لگے اسے قبول کریں گے. یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جن کو مکس اپ کیا گیا. پہلی چیز صحیح چیز ہے جو لوگ کہتے ہیں, دوسری چیز غلط. اچھا میں پہلے دوسری بتا دوں اس لیے کہ بہت شارٹ. مرجع کا جواب اگر آئے اور یہ سمجھنا کہ یہ کسی کے انفلوئنس میں جواب دیا گیا, یہ کسی کے پریشر میں آ کے جواب دیا گیا, یا یہ کسی سے دوستی کی وجہ سے, پریشر الگ چیز ہے لیکن تعلقات کی وجہ سے جواب دیا گیا, یا یہ کہ مرجع اور ہز فیملی مثلا بیٹا, 99% مراجع کے بیٹے جو ہیں نا, لوگ ان کے اوپر الزام ڈال دیتے ہیں. مرجع خود بہت ضعیف ہوتا ہے تو وہ تو سوال جواب دیتا ہے, ڈیلنگ بیٹے کرتے ہیں. آج کی بات نہیں, آغا محسن حکیم کے بیٹوں پہ میرے سامنے الزام لگا, میں تو اپنی آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. آغا شاہرودی ایک بہت بڑا نام تھا, آغا محسن حکیم سے بھی بڑے تھے, ان کے ساتھ تھے, ان کے بیٹوں پہ یہ الزام لگا. آغا خوئی کے بارے میں تو اتنے الزامات لگے, یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کے بیٹے تقی خوئی, جن کو بعد میں صدام نے کربلا نجف روڈ پہ ایکسیڈنٹ میں شہید کروا دیا, کہ وہ جو ہے وہ باپ کا گلا دبا کے ان سے جو ہے وہ سائن کرواتے ہیں, تو ان پہ الزام لگا. آغا سیستانی پر ان کے بیٹوں کے حوالے سے الزام لگا. تو بیٹے تو سب سے بڑا ٹارگٹ بن جاتے ہیں, لیکن کوئی بھی مرجع کتنا ہی پریشر اس پہ پڑے, اب میں نام نہیں لے رہا ہوں, توہین ہو جائے گی. یہی لاسٹ 25 ایئرز میں جو مرجع گزرے, ان میں سے ایک مرجع کی
بیٹی کو اس بات پہ طلاق ہو گئی کہ اس نے اپنے داماد کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تھی. ان کا ہو جائے طلاق. زندگی کو خراب ہو رہی ہے بیٹی کی، ہو جائے. دین تو خراب نہیں ہونا چاہیے نا، مومنین کے اعمال تو خراب نہیں ہونا چاہیے نا. باقاعدہ لٹرلی طلاق ہوئی اور یہی کہہ کے اس نے طلاق دی کہ آپ میری بات نہیں مانتے تو میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھوں گا، نکل جائے یہاں سے. بڑھاپے میں بیٹی کی، شادی شدہ عورت کی جس کے چھوٹے بچے ہوں، طلاق کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں بڑے اچھا یہ ایک طرف، دوسری طرف یہ تو فیملی کا پریشر. صدام نے کتنا پریشر ڈالا تھا آغا خوئی پر. 90 سال 95 سال کا بوڑھا مرد جس کے بدن میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. آج میں نے نماز جماعت سے پہلے جو اعلان کیا، آغا خوئی کی زندگی کی آخری نمازیں جن کو یاد ہیں اس کی وجہ سے اعلان کیا، اگرچہ میری ابھی وہ کنڈیشن نہیں ہے کیونکہ میں 90 کا نہیں ہوں ابھی، کہ لوگ کھڑے ہو کے پوری رکعت پڑھ لیتے تھے، تب وہ بڑی مشکل سے بحول اللہ کہہ کے دونوں طرف اسٹول رکھ کے کھڑے ہو رہے ہیں. اور پریشر جو آیا صدام کا، صدام ظالم، اس کا پریشر تو آپ کو پتا ہے نا کہ کس انداز سے آتا. توہین آمیز پریشر آئے، سب برداشت کیے. ایک جملہ وہ اپنے فیور میں یا امام خمینی کے خلاف آغا خوئی سے نہیں لکھوا سکا. سارا پریشر اس نے ڈال لیا. تو ظالموں کے پریشر سے لے کے گھر والوں کے پریشر تک مرجے کوئی فتویٰ کسی کے پریشر میں آ کے دیتا ہے، اس سے بڑی نہ مرجے کی توہین ہو سکتی ہے نہ امام زمانہ کی توہین ہو سکتی ہے. یہ امام کی توہین ہے ڈائریکٹ. ایک بات. دوسری بات، جو لوگ صحیح معنوں میں عالم ہیں، ایک تو ہوتا ہے لباس عالموں جیسا، ایک صحیح معنوں میں عالم، مرجے کا فتویٰ آنے سے پہلے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا فتویٰ آئے گا، کیونکہ مرجے جب آپ کا سوال جاتا ہے تب فتویٰ نہیں دیتا، اس کے آلریڈی سارے فتوے تیار اس کی کتابوں میں بھی ہیں، اور آج کل تو جو اس کی اپنی اسپیشل ویب سائٹ ہے اس پر بھی ہوتے ہیں. پہلے سے معلوم ہے کہ جواب کیا آئے گا، اور وہی جواب آتا ہے جس نے صحیح معنوں میں مرجے کے مسائل کو پڑھا ہوا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خود مرجے جیسی نالج رکھتے ہیں، ہم کیوں ان کے مسائل پڑھیں، وہ ہمارے مسائل پڑھیں تو ہم ان کے پڑھیں گے. لیکن نہیں، اگر ہم جیسا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو واقعاً پورے احترام کے ساتھ مسائل پڑھے ہوئے ہیں جتنی ان کی کتابیں. اور آخری بات یہ یاد رکھیے کہ ہاں یہ بات صحیح کہ کبھی مرجے کا جواب غلط آتا ہے. وائے؟ سوال غلط ہوتا ہے. مرجے کا مسئلہ یہ کہ جیسا آپ سوال کریں گے ویسا وہ جواب دے گا. وہ جو ہے اپنے پاس کوئی ایسی اسپائی ٹیم نہیں رکھتا ہے کہ وہ آپ نے سوال کیا تو پہلے وہ اپنے اسپائی کو دوڑائے کہ جا کے دیکھو انہوں نے جو سوال کیا تو ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے بزنس میں کیا ہو رہا ہے، رپورٹ لاؤ پھر میں جواب دوں گا. جیسا تم پوچھو گے ویسا جواب دیا جائے گا. بہت ہی سمپل ایگزامپل دے دوں اور پھر ذرا سی ڈیٹیل. سمپل ایگزامپل، آپ کا جو تاج پور اور جمال پور ہے، اسی طرح کراچی میں ایک جگہ ہے رضویہ سوسائٹی. پوری یہ شیعوں کی آبادی ہے. اور چونکہ پاکستان جب بنا تھا انڈیپینڈنس تو کافی سالوں تک پورے کراچی میں شیعوں کی ایک ہی آبادی تھی، باقی تو سب جگہ مکس تھے مسلمان شیعہ سنی. بہت اہم یہ جگہ تھی. یہاں پر کئی عالم رہتے تھے. میرے سامنے کی بات ہے، ایک صاحب نے ایک عالم سے جا کے پوچھا کہ مولانا اگر نماز کی رکعت میں غلطی سے 2 رکوع ہو جائیں، ایک رکعت میں 2 رکوع ہو گئے، ہم رکوع سے اٹھے غلطی سے دوبارہ رکوع میں چلے گئے. انہوں نے کہا آپ کی نماز غلط ہے، کیونکہ رکوع واجب رکنی ہے. واجب رکنی بھول کر بھی کریں تو وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایگزیکٹ کریکٹ ورڈنگ کے ساتھ یہی مسئلہ ہر مرجے کی کتاب میں. انہی صاحب نے 2 گھنٹے کے بعد وہ نماز جماعت پڑھنے گئے اور میں بھی جاتا تھا. میرے سامنے امام جماعت سے پوچھا کہ مولانا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، پریویس نماز، مثلا یہ مغرب میں گئے تو ظہر کی، اور آپ رکوع میں گئے، میں بھی رکوع میں گیا، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. اس وقت یہ کلپ مائک وغیرہ نہیں لگتے تھے امام کے، بس ہیومن وائس، آواز نہیں آئی. میں سمجھا رکوع ہو گیا، میں کھڑا سر اٹھایا، دیکھا آپ رکوع میں دوبارہ چلا گیا. میری نماز صحیح ہے کہ غلط؟ انہوں نے کہا صحیح. نماز جماعت میں اگر کوئی ان انٹینشنلی رکوع سے سر اٹھا لے اور امام ابھی اسٹل رکوع میں دوبارہ چلے جا، جماعت کی وجہ سے یہ چیز معاف ہے.
مسئلہ پوچھا، اب وہ باہر نکلے مسجد اور صحن میں کھڑے ہو کے چیخنے لگے. یہ ہیں ہمارے علماء. میں نے 2 گھنٹے ودن 2 آورز 2 الگ الگ علماء سے ایک مسئلہ پوچھا. ایک نے کہا نماز غلط ہے، ایک نے کہا نماز صحیح. جن کو نماز کے مسئلے نہیں آتے کیا ہم ان علماء پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اور پھر جو کچھ لوگ آگے کہتے ہیں. میں اتفاق سے دونوں جگہ تھا بہت چھوٹا اس وقت، مگر میں نے کہا کہ نہیں، آگے بولنا ہے. آگے بڑھا. میں نے کہا کہ آپ نے 2 علماء سے مسئلہ پوچھا لیکن سیم تو نہیں پوچھا تھا. پہلے عالم سے آپ نے ایک عام مسئلہ پوچھا کہ نماز میں اگر 2 رکوع ہو جائے، دوسرے سے آپ نے جماعت کا مسئلہ پوچھا تھا. عام مسئلے الگ ہوتے ہیں، جماعت کے مسئلے الگ ہوتے ہیں. عام نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو الحمد کا سورہ پڑھنا ہے. جماعت میں اگر آواز آ رہی ہے آپ الحمد نہیں پڑھ سکتے. تو آپ کا سوال ہی تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا فرق تھا. نماز میں 2 رکوع نماز باطل، جماعت نماز میں 2 رکوع امام کی غلطی کو غلط سمجھے نماز صحیح. ایک لفظ آپ نے مس کر دیا پہلے سوال میں اور دوسرے میں وہ لفظ ایڈ کر لیا جماعت، تو مسئلہ بدل گیا. یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچپنے کا واقعہ. تو اسی طرح سے آیت اللہ خوئی سے یہ فتویٰ لیا گیا صدام کے زمانے میں. کیا وہ صدام کا زمانہ ہے اور کربلا میں عراق کی پرمیشن، کیا ہم زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ جائز، جا سکتے ہیں. دوسرے صاحب نے جو ایسٹ افریقہ کے تھے انہوں نے سوال کیا کہ صدام کا زمانہ ہے، میں کربلا زیارت کو آنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اپنے شہر میں، اب یہ ایڈ کیا، اینٹی صدام بہت سارے پروٹیسٹ میں آگے بڑھ کے حصہ لیا، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آیا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور ہینگ کر دیں گے. انہوں نے کہا حرام ہے. اب پبلک کے سامنے یہ مسئلے آئے کہ دیکھیے ایک مرجع ایک آدمی سے کہتا ہے زیارت جائز ہے، ایک سے کہتا ہے حرام. دو مرجع، ایک مرجع، 2 الگ الگ نہیں، ایک ہی عمل کے جائز کا فتویٰ بھی دے، حرام کا فتویٰ بھی دے، ہم کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ اب یہ وہ وقت ہے جب میں مجلس سے پڑھنے لگا تھا. تو جب میں خود گیا ایسٹ افریقہ میں ممباسا میں، ان صاحب کو ڈھونڈا. میں نے کہا یہ بڑا پروپیگنڈا دبئی میں ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے آغاز خوئی کے خلاف. کیا آپ مجھے وہ دکھا سکتے ہیں کہ حرام کا فتویٰ کہاں تھا؟ دکھایا. میں نے پڑھا. میں نے کہا اس میں تو ایڈیشن ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے عراق میں. اور صدام کے زمانے میں تو واقعا وہ تھریٹ نہیں کرتا تھا، جو کہتا تھا اس پہ عمل کر دیتا تھا. بعض لوگ ہیں نا کہ خالی زبانی بات کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. آپ حضرات خوجے جیسے ہیں، خوجے تو نہیں ہیں، جیسے آپ کے یہاں دال چاول تو بہت اچھی غذا مانی جاتی ہے نا. ہمارے یہاں یو پی میں مہمان کو دال چاول نہیں کھلاتے. ایک صاحب نے مجھے دعوت دی کہ مولانا آئیے گا، جو دال دلیا حاضر ہے کھا لیجیے گا. ہمارے یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے کھانے. وہاں پہنچے تو واقعا دال رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا اتنا سچا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو اب یہ ہے کہ صدام ایسا نہیں تھا کہ بس دھمکی دے، عمل کرتا. میں نے کہا یہ ایک جملہ آپ نے بڑھا دیا، اس کی وجہ سے حرام کا فتویٰ آیا. کہ مولانا میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے تو کسی نے، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کے ڈیٹیل پوچھی. لوگوں نے کہا کہ بھائی تم زیارت پہ جا رہے تھے، نہیں گئے. میں نے کہا میرے لیے میں نے فتویٰ منگوایا حرام ہے زیارت. تو ایک لفظ، ایک جملہ، ذرا سی ورڈنگ چینج ہو جائے تو مجتہد کا فتویٰ الگ آئے گا، کیونکہ جیسا سوال ویسا جواب. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سوال ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب وہ نہیں آتا ہے جو ایکچول جواب ہوتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. وہ واقعاً جو مراجع کے فتوے کو پہچان سکتا ہے. یہ لاء کا مسئلہ ہے. لائر جو ہے نا، وہ جو بھئی جتنے قانون ہیں وہ کوئی چھپا کے نہیں بنائے جاتے، سب موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، سب موجود ہے بکس میں. آپ پڑھیں گے 90% آپ سمجھ جائیں گے گورنمنٹ کیا کہنا چاہتی ہے. 10% کے لیے یہ اکاؤنٹنٹ کے پاس جانا ہے، یہ لائر کے پاس جانا ہے. وہ ورڈنگ پڑھ کے کہے گا یہاں پہ اس کا مطلب یہ نکل رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا. اب اگر آپ ایک مسئلہ اتنا مشکل بنا دیں کہ میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ فتویٰ ہے، آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، سن لیجیے. میں شراب کا اسٹور چلا رہا ہوں، فتویٰ سوال، اور میرے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، میرا بڑھاپا ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے. اگر میں یہ اسٹور بند کر دوں میرے گھر میں فاقے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے حالات ہیں تو ٹیمپریری یہ کام کو آپ کنٹینیو کریں، لیکن ہر دن
کوئی نیا حلال جاب ڈھونڈتے رہیں اور خدا پہ یقین کریں. پھر سورہ طلاق کی آیت کوٹ کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ راستہ بنا دیتا ہے, ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا. اب اس نے سوال اتنا مشکل بنا دی کہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے مرجے کے پاس یہ جواب کے علاوہ. تو یہ یوجولی یہ آج کل مرجے کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے کہ جی یہ فتویٰ ان کا ہے لیکن ان کا نہیں. آفس میں کسی نے لکھ دیا, بیٹے نے لکھ دیا, مہر اس نے لگا دی. مہر بنانا کتنا مشکل, کون سا مشکل کام ہے, یہ سب فراڈ ہے. لیکن کہیں کہیں ان ڈیپتھ میں جائیں تو مسئلے میں جواب آتا ہے, کچھ اتنے ڈیٹیل ہے کہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اب ٹائم بہرحال بہت ہو گیا ہے, تو پورا 2 گھنٹہ. 7:45 پہ بات شروع ہوئی تھی, 9:45 پہ بات ختم ہو رہی ہے. اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ کل بھی تھوڑا سا کوئسچن آنسر سیشن ہوگا, کل پورا نہیں ہو سکتا. وجہ کل شہادت کی رات, کل تابوت کی رات, کل ایام عزا کی آخری رات, کل 11ویں امام کو رخصت کرنے یعنی 12ویں امام کی یتیمی کی رات. کل تو ہمیں پراپر طریقے سے مجلس بھی پڑھنا ہے, لیکن یہ بھی بہت اہم کیونکہ غیبت امام میں امام نے سارا علم کا ذخیرہ مراجع کو دیا, تو مرجع کو بھی پہچانو اور اس سے علم بھی حاصل کرو. لیکن آج جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ بھی رہا ہوں, بہت مختصر, وہیں پہ بات ختم کرتا ہوں مصائب میں. اور بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی آپ بھول گئے ہوں گے, بہت لمبی تقریر. زینب کبریٰ نے جلتے خیمے میں مسئلہ پوچھا, خالی مسئلہ بتایا نہیں, مسئلہ پوچھا اور یہ میسج دیا کہ مسئلے پہ عمل بھی کرنا ہے اور صحیح سورس سے لینا بھی ہے. اپنے ifs and buts لگا کے جو مسئلہ کا جواب آئے اس کو انویلڈ نہیں قرار دینا, صحیح سورس سے لینا. زینب یہ میسج ہم کو دینا چاہ رہی, اس کے لیے زینب نے اپنے اسٹیٹس کو خطرے میں ڈالا کہ نہیں ڈالا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زینب کون ہے, انتی عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ تو اتنی بڑی عالمہ ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو تعلیم دین دے. ایک معصوم کا علم ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے, ایک شہزادی زینب کا علم ہے. لیکن اس لیے ہم کو پتا ہے کہ زینب کو یہ مسئلہ معلوم تھا. خالی 2 چیزوں کی اہمیت بتانے کے لیے آگ میں بھی مسئلہ پوچھنا ضروری اور صحیح سورس سے پوچھنا ضروری. زینب نے پرواہ نہ کی, لیکن دشمن تو کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی یہ واقعہ تو بتا رہا ہے کہ زینب بیسک مسائل بھی نہیں جانتی. آپ بڑھا چڑھا کے زینب کو اتنا عظیم ثابت کر رہے ہیں. ہم آپ کی بات مانیں یا خود زینب کی سیرت کو دیکھیں گے؟ ایسے ہی واقعات سے تو دشمن مس انٹرپریٹیشن کر کے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ یہی کہے گا کہ یہ آپ کا کہنا ہے کہ زینب کا اتنا علم ہے, اتنا علم ہوتا تو ایسے وقت میں مسئلہ پوچھا جاتا. مگر زینب نے کہا میرا اسٹیٹس خطرے میں, میری فضیلت خطرے میں, میسج زیادہ اہم ہے جو مرجعیت تک لے جائے گا کل کی مجلس. مگر جس زینب نے دین خدا کے لیے اپنا اسٹیٹس بھی قربان کر دیا, صحیح اردو کا لفظ ہے اپنی عزت بھی قربان کر دی, لیکن چونکہ اس کے غلط میننگ بھی نکلتے ہیں اس لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. اپنا اسٹیٹس, اپنی شان, اپنی فضیلت قربان کر دی. تو اب اللہ کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ بتائے دنیا کو کہ زینب کسے کہتے ہیں. اور اللہ جو چیز بتائے گا دنیا کو, اللہ خود تو نہیں آئے گا, امامت کے ذریعے بتائے گا. امام اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے. چنانچہ اگر آج شام غریبہ جلتے خیموں میں زینب نے سید سجاد کے اسٹیٹس کو بتانے کے لیے کہ علم کا سورس امام ہوتا, اپنے اسٹیٹس کو خطرے میں ڈالا, تو کل آنے والے کل امامت نے کیا کیا؟ جب یزید نے کہا فرزند رسول, سید سجاد کو بلایا, فرزند رسول میں آپ کو رہا کرتا ہوں, سجاد امام ہے, پوری کائنات کا اختیار ان کے ہاتھ میں, اللہ کی طرف سے اس دنیا کے حکمران ہیں. کیا کہا یزید جب سے کربلا کا واقعہ ہوا بغیر پھوپھی زینب سے مشورہ لیے میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. میں جاؤں گا اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا, جو پھوپھی جواب دے گی وہ میرا جواب ہوگا.
اللہ اللہ، کل کربلا کی شام غریبہ زینب امامت کا انتظار کر رہی، اور آج شام کے دربار میں امامت زینب کا انتظار کر رہی، اور بتا رہی ہے زینب کس کا نام. آنے والا کل، ٹمورو، ایام ازا کی اس سال کی آخری مجلس ہے، ماتم کی مجلس ہے، رونے کی مجلس ہے، تو جملہ سن لیجئے. زینب آج امامت زینب کا انتظار کر رہی. آئے زندان شام، پھوپھی اماں یزید کی آفر آئی ہے، وہ ہم کو رہا کر رہا. نہ میں نے ہاں کہا نہ کہا، میں وہ جواب دوں گا جو آپ کہیں گے. اور زینب کا جو جواب تھا وہ تو آپ 40 کو سنتے ہیں، صرف ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں تاکہ اس سیشن مصائب پر ختم ہو. کیا جواب تھا زینب کا؟ عجب، لاجک کیا کہتی ہے، کامن سینس کیا کہتا ہے. زینب کے بچے کربلا سے بھوکے اور پیاسے چلے آ رہے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ کربلا کے بعد ان کو پراپر فوڈ مل گئی. ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں. اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا میں بچے 3 دن پیاسے تھے تو الاتش 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 کہہ رہے تھے. اس کے بعد بچوں کی آواز کم ہو گئی، ختم ہو گئی ہے تقریباً. لوگ سمجھے کہ پانی مل گیا ہوگا تبھی چپ ہو گئے، پانی کی وجہ سے نہیں. جب کربلا میں فرات کے کنارے عباس کا علم ٹھنڈا ہو گیا، اب بچوں نے پانی مانگنا بند کر دیا. پانی لانے والا ہی نہ رہا. جب تک عباس تھا ہر بچے کو سہارا تھا، جب تک عباس تھا ہر بچے کو یقین تھا، جب تک عباس تھا ہر بچے کا اطمینان تھا پانی آ سکتا ہے. عباس مارا گیا، پتہ چل گیا اب کوئی نہ رہا پانی لانے والا، اس لیے بچے خاموش ہوئے. لیکن پیاسے تو ہیں، ورنہ بازار کوفہ میں ام حبیبہ کے سامنے سکینہ پانی نہ مانگتی، ورنہ شام کے راستے میں شمر جو گھوڑوں کو پانی پلا رہا، سکینہ جا کے یہ نہ کہتی کہ مجھے بھی ذرا سا پانی دے دے. ورنہ شام کے قید خانے میں زینب بیٹھ کے نماز نہ پڑھتی. مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھے؟ کہا بیٹا آنے والی غذا اتنی ہے بچوں کو دے دیتی ہوں. آج کمزوری کی وجہ سے فاتح خیبر کی بیٹی کے بدن میں نماز میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، اور بچے پھر بھی پیاسے ہیں. کیوں؟ وہ جو پرسوں رات کی مجلس میں کہا کہ اب زینب نے اپنے حصے کی غذا سکینہ کو دی، اور سکینہ نے اپنے حصے کی غذا شام کے یتیموں کو دے دی. اب جب یہ کیفیت 1 سال تک رہی اور یزید کی آفر آئی، رہا کر رہا ہوں، زینب نے کہا کنڈیشن ہماری چلے گی. یہ خود بتا رہا ہے کون جیت گیا. کنڈیشن وہ لگاتا ہے جو جیت جائے. زینب کنڈیشن لگا رہی ہیں، یزید ہر کنڈیشن مان رہا. پہلی کنڈیشن کیا ہونا چاہیے ذرا بتائیے؟ لاجک، کامن سینس. بچے پیاسے، کربلا سے پیاسے چلے آ رہے ہیں. اب تک امتحان تھا، اب امتحان پورا ہو گیا. پہلا سوال زینب کو کرنا چاہیے تھا، سجاد یزید سے کہو باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ہمارے بچوں کے لیے پانی کا انتظام تو کر دے. بہت پیاسے ہیں یہ بچے، کم از کم ان کو پانی تو مل جائے. لیکن کیا زینب نے پانی مانگا؟ پانی نہیں مانگا. ہاں کیا مانگا؟ جب سے ہم کربلا سے چلیں زینب کو پانی بھی نہیں ملا، پانی نہیں مانگا. جب سے ہم کربلا سے چلیں اپنے لوٹے گھر کا ماتم نہیں کر سکیں، ہمیں ایک مکان لے کے دیا جائے. یہ جعفری سینٹر زینب کے اس مکان کی شبیہ جو زینب نے خود فرمائش کر کے مانگا. ایک مکان دیا جائے جہاں ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں، اپنے عباس کو روں، اپنے اکبر کا ماتم کروں، اپنے حسین پہ نوحہ پڑھوں. زینب، بس میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ختم بات. زینب نے سوال کیا، یزید کو شرط رکھی کہ ہمیں مکان لیا جائے جہاں ہم ماتم کریں گے. زینب نے بتایا میں بہت پیاسی ہوں، میرے بچے بہت پیاسے ہیں، لیکن ہمیں پانی کی پیاس نہیں ہے، ہمیں آنسوؤں کی پیاس ہے، ہمیں ماتم کی پیاس ہے. زینب نے بتایا مومن اور مومنہ بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، بغیر آنسو کے، بغیر حسین کے ماتم کے نہیں رہ سکتا. اور کل ماتم کی اس سال کی آخری مجلس ہے. خدا بندہ، جس ماتم کی خاطر زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کی مزید بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، ایام ازا کی یہ آخری راتیں، مرتے دم تک ہمیں دنیا کی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر غم سے محفوظ فرما، مگر غم حسین مرتے دم تک بلکہ قبر میں، بلکہ قیامت میں، بلکہ جنت میں بھی عطا فرما. پروردگارہ ان مصائب اور مقصد حسین کے تحت جو سوال جواب ہوئے، ان کو سننے والے ان مومنین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. ان کو اور ان کی اولادوں کو روزی کے ذرائع کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ
آئندہ ہمیں اس سوال و جواب کے سیشن کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ مکمل طور پہ ختم ہو کے رہ جائیں۔ اس کے لیے ہمارے علم کو مکمل کرنے والے، تیری شریعت کو مکمل کرنے والے، اپنی آخری حجت وارث معصومین، وارث خطیب منبر سلونی، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔